السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم لوگ پھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے مل بیٹھے ہیں قرآن اینڈ ریولیشن آرڈر پڑھنے کے لیے۔ ہم لوگ سورہ الفجر پہ ہیں، 10ویں سورہ ہے، 10th سورہ آف ریولیشن سیکوینس کی جو 10th سورہ ہے۔ یہ ہم سورہ علق سے سٹارٹ ہوئے تھے اور چلتے چلتے اب اس 10ویں سورہ پہ آ گئے ہیں الحمدللہ۔ اور جو ریولیشن آرڈر ہے، دوبارہ سے صرف یاد دہانی کے لیے یہ بات ضروری ہے
کہ ہم جانیں کہ ہم سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نہج پہ جب ان پہ وحی نازل ہونا شروع ہوئی، جس نہج پہ اس پوری سوسائٹی کو کھڑا کیا، سوسائٹی کو اٹھایا، یعنی جو مکہ کی سوسائٹی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رب مان کے تمام دوسرے جو ارباب تھے، جو اپنے آپ کو بڑا جانتے تھے، جو اپنے آپ کو لا میکر جانتے تھے، اس سوسائٹی کے جو پولیٹیکل اور ایلیٹ فگرز تھے، ان ساروں کے مقابلے میں، کیونکہ وہ ساری مفاد پرستی کی بنیاد پہ انہوں نے تمام لاز اینڈ لیجسلیشن بنائے ہوئے تھے، اور جب پہلی ہی آیت نازل ہوئی وحی کی، تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اس میں رب کا انٹروڈکشن ہمیں مل گیا کہ رب تو صرف وہ ہے جو تخلیق کرتا ہے، جو خلقہ کرتا ہے، یعنی جس نے پیدا کیا ہے رب وہ ہے، لا وہ دے سکتا ہے، لینڈ جس کا ہوگا لا اسی کا ہوگا، تو کوئی اور رب نہیں ہو سکتا، کوئی اور لیجسلیشن نہیں بنا سکتا، قانون نہیں بنا سکتا۔ تو وہیں سے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سٹیپ وائز گائیڈنس اللہ کی طرف سے آیات کے ذریعے سے ملنا شروع ہو گئی، اور دیٹس دا ایگزیکٹلی پوائنٹ کہ جہاں سے تھرو دس ریولیشن آرڈر ہم وہ دیکھیں گے کہ ریسٹرکچرنگ آف دا ڈارک سوسائٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے کی، اور آج اگر ہم اپنی ان جن سوسائٹیز میں ہم رہ رہے ہیں جو کہ جینوئنلی دوبارہ اسی ڈارک طرف چل پڑی ہیں، پہنچ چکی ہیں اسی جگہ جہاں سے یہ سارا سٹارٹ ہوا تھا، تو آج اگر ہم دوبارہ اللہ کے نظام کو واپس اس کے مطابقت سے سوسائٹی کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اس کو اس کی ڈارک ویلیوز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیجسلیشن کے مطابقت سے لانا چاہتے ہیں، تو یہ ریولیشن آرڈر ہمیں اس طریقے سے دیکھنے میں مدد کرے گا کہ ہم کیسے کھڑے ہوں، ہم کس طریقے سے صرف قرآن کے ترجمے سے نہ گزر جائیں، اس طریقے سے ان آیات کے احکامات ایک پوری سوسائٹی کو کھڑا کر دیتی ہیں، اور ایک اسٹیٹ بننے کی جو پوری جرنی ہے وہ ہمیں اس میں الحمدللہ نظر آتی ہے ریولیشن آرڈر میں۔ بہرحال یہ وہ بات ہے جو چند کچھ کلاسز سے میں نے نہیں کی تھی، دوبارہ صرف یاد دہانی کے لیے دوبارہ کر دی، اور اب ہم لوگ واپس آتے ہیں۔ میں اس سورہ کا جو 2 پارٹس ہم لوگ کر چکے ہیں سورہ فجر کے، ایک آیا نمبر 1 to 14 پہلی آیات تھیں جو ہماری، اس کا تھیم میں نے الگ سے ایک تھیم تھا اس کو الگ کیا، اس کو ایک کلاس پچھلے سے پچھلے ہفتے کی تھی، پھر لاسٹ ویک جو ہے وہ آیا نمبر 15 to 20 کی تھی، وہ ایک الگ تھیم ہے، اور اس کو بھی الحمدللہ کور کیا ہے۔ اگر ایک ایک دو لائنز میں خالی بتا دوں کہ یہ کیا ہے، آخر میں تھوڑا سا جسٹ دوبارہ کروں گی، آج صورت ختم ہو رہی ہے باذن اللہ تعالی، تو اگر کوئک سجیسٹ کر دوں تاکہ یاد واپس ریوائیو ہو جائے، تو آیا نمبر 1 to 14 میں وہ جو آیات آ رہی تھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر، تو جب یہ آیات آئی تھیں تو میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ جتنی بھی ڈارکنس تھی، جتنا بھی ظلم ہو رہا تھا صحابہ کرام کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، عرب سوسائٹی کے اندر جو اسلام کی دعوت سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دینے کے بعد جو اپریشن، جو ظلم، جو زیادتی مسلمانوں کے ساتھ اور سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہی تھی، اور انتہا درجے کا ٹارچر تھا، اسپیشلی جو صحابہ کرام غربا میں سے تھے، جو غلام تھے، تو ایسے میں پھر یہ صورت نازل ہوئی، اور اس صورت کا معنی بہت اس کی جو جامعت سے ہم نے تفسیر دیکھی تھی کہ جو بھی ظلم ہے، جو بھی ڈارکنس ہے، وہ کیا ہے کہ اس نے گزر جانا ہے، وہ لیلی یسر کے مطلب جتنی بھی ڈارکنس زیادہ ہو، جتنا بھی وہ پیریڈ لمبا ہو جائے، وہ 10 راتیں ہوں، وہ 20 راتیں ہوں، وہ 100 راتیں ہوں، یا وہ پوری سویلائزیشنز ہوں جیسے عاد، سمود کی، فرعون کی، وہ بھی ایک تاریک رات کا ایک پورا ایک لمبا ایرا ہے، اس ایرا نے بھی گزر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، تو یہ ایک اور اینڈ اس بات پہ تھا کہ ان ربک لبالمرصاد، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ گھات لگا کے بیٹھا ہے اور وہ پکڑے گا اور اس کا عذاب بہت سخت ہے، تو یہ بات ایک فرسٹ اس پہ، اور سیکنڈ جو ہمارا تھیم تھا وہ کیا تھا، ایک دم ڈفرینٹ ایک بات ہوئی کہ سوسائٹی کو کس طریقے سے اپ گریڈ کرنا ہے نمبر 15 to 20 میں، کہ مال اور پاور اور جو جتنی بھی عزت اور اکرام ہے یا غربت ہے، یا جو بھی اسٹیٹس آپ لوگوں کا اس دنیا کے اندر ہے، وہ کیا ہے، وہ ٹیسٹ ہے،
تو جب بندہ کو یہ کہتا ہے کہ مجھے مال ملا اور اکرام ملا تو یا مال یا عزت ملی تو میرا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، تو یہ غلط سوچ ہے۔ یا کوئی غریب ہے یا کسی سے کوئی چیز چھین لی گئی ہے یا اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہے تو وہ کہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل و رسوا کر دیا، دونوں صورتوں کی یہ بات درست نہیں ہے۔ اور یہ ایک ٹیسٹ کی ایک ہم نے ایک پوری سائنس جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو بات سمجھانی تھی، جو ویلیو اصل میں حقیقت ہے، ٹیسٹ کی ویلیو حقیقت کیا ہے، وہ ہم لوگوں نے اس کو وضاحت سے دیکھا تھا۔ اور اس کے بعد یہ کہ جو سوسائٹی میں اگر کوئی سوسائٹی اپنے یتیموں کو ڈگنیفائی نہیں کر رہی، ان کو رسپیکٹ نہیں دے رہی، اور سوسائٹی میں ایسا لا نہیں سیٹل ہوئے کہ ایک دوسرے کو ہم لوگ ترغیب دیں اس بات کی کہ مساکین کو کھانا نہ کھلایا جائے، تو اس کے اوپر بات ہوئی تھی کہ اگر ہوا تاکلون التراث اکلا لما، کہ جب آپ مال جوڑ جوڑ کے ویلتھ کی ایکومولیشن کسی کے ذہن میں آ جاتی ہے نا تو وہ کسی کو دینا نہیں چاہتا، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال کی محبت اگر روٹ میں کسی کے دل میں گہری ڈیپ بیٹھ جائے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اب بس ویلتھ کی ایکومولیشن میں زیادہ لگا رہتا ہے، اور وہ سوسائٹی میں ارد گرد کیا ہو رہا ہے، مساکین، غریب، غربا، یتیم، ان کا کیا سٹیٹس ہے، وہ اس میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ وہ سیلف سینٹرڈ اور ہیومنسٹک اپروچ جو ہوتی ہے نا کہ ہیومنزم یا میٹیریلزم یا سیلف سینٹرڈ اپروچ، اس میں اتنا زیادہ ڈیپلی نیچے چلے جاتے ہیں کہ ارد گرد کی سوسائٹی پوری کی پوری کیا ہو جاتی ہے، یعنی وہ آپ سے کوئی بینیفٹ نہیں لے رہی ہوتی، اور اگر اسی طریقے کی کیپٹلسٹک سوچ جو ہے وہ اوپر چلی جائے، زیادہ آ جائے، تو بس پھر ظلم اور اپریشن شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر آپ صرف اپنی ذات تک نہیں رکتے، پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ پہلے یہ ایک سیکٹر میرے احاطے میں آ جائے، پھر یہ کہ یہ شہر، پھر ملک سے پھر ٹیریٹریز آپ بڑھانے لگتے ہیں، اور پھر انتہا درجے کا ظلم، اور پھر وہیں سے وہ جو پیچھے اگر آپ دیکھیں سٹارٹ کیا ہے تو فرعون، عاد، سمود کا ذکر اسی لیے ہے کہ آپ جب اس بنیاد پہ زندگی جینے لگتے ہیں اور سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ آپ کے ہاتھوں میں جو لاز ہوتے ہیں آپ یہ بناتے ہیں کہ I should be the center of power and authority in your lust and love for money and the accumulation of wealth increases with every day، اور پوری دنیا پہ یعنی ورلڈ پاور کے اندر بھی آپ آ جائیں، پوری کی پوری پاور بھی آپ کے پاس ہے، تو اس کے باوجود پھر آپ اس کو سیکیور کرنے کے لیے مینیپولیشن کرتے ہیں، جو کہ اس وقت ہو رہا ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا ایک سرکل بتایا گیا ہے، لیکن پھر اب یہ جو آخری تھیم ہے جو اس سورہ کا لاسٹ پارٹ آتا ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم شروع ہو رہے ہیں آیت نمبر 21 سے کہ کلا، اب آئے یہاں سے اوپر اگر پکچر ہلکی سی میں کلیئر کر پائی ہوں اور جن کو یاد ہیں پچھلے پوائنٹس، آپ کو یہاں پہ آپ نظر آئے گا کہ تھیم تو اگلا ہے لیکن اس کا پیچھے سے ڈیفینیٹلی لنک بنتا ہے کہ کلا، ہرگز نہیں، اذا دکت الارض، اذا جب دکت دکا، اس کا روٹ ورڈ دال کاف کاف ہے، دال کاف کاف، یہ جو کاف کے اوپر شدہ ہے نا یہ اس کے روٹ کے اندر کی شدہ ہے، تو یہ دو کاف شو کر رہا ہے۔ وَإِذَا دُکَّ، دال کاف کاف دک، دک، دال کاف دک جو ہوتا ہے، دال کاف کاف دک، یہ کسی کھڑی چیز کو ایسے مٹا دینا، لیول کر دینا کہ کوئی نشان نہ رہے، یہ اس کو دک کہتے ہیں، دک۔ تو جب ریزہ ریزہ کر دی جائے گی کیا، الارض، زمین، دکن دکا، یہ اس کا روٹ ورڈ دکتی، دکتی اور دکن دکا ان کا سیم ہے روٹ ورڈ، خوب ریزہ ریزہ کرنا، یہ ایک ایکسپریشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بات کرنے کا، پیچھے بھی آیا تھا جیسے مالن وہ حبن جمع تو حبونا سے حبا آیا تھا اسی طرح۔ بہرحال تو کیا بات ہو رہی ہے کہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں کیا، کلا، نو، your rotten values، جو آپ کے پیچھے ویلیوز ہیں کہ آپ ویلتھ ایکومولیشن میں لگے ہیں، سیلف سینٹرڈ اپروچ کے ساتھ، آپ کی ویلیوز، یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ فیڈنگ پور، رسپیکٹنگ دا orphans، اور سوسائٹی میں کسی طریقے کی خیر کرنے کا آپ جب بالکل نہیں کرتے، ایسی روٹن ویلیوز کے ساتھ when you are living such values، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، no to all these values، you should not do that، that's not acceptable۔
हरगिज वो एक्सेप्टेबल नहीं है ये वैल्यूज, दैट नीड टू बी चेंज्ड। ये है कल्ला। कल्ला किस लिए हरगिज नहीं, क्या हरगिज नहीं, फॉर योर वैल्यूज, हरगिज नहीं फॉर द वे ऑफ लाइफ यू आर लिविंग, जिसमें आपकी जात ही आपकी जात है, सेल्फ सेंटर्डनेस जिसे कहते हैं। और कुछ मुफस्सिरों ने ये लिखा है कि कल्ला, ये हरगिज नहीं, यानी ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि तुम्हारी ऐसी करतूतों के बाद तुमसे बाज पुरस ना की जाए। हरगिज ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें छोड़ दिया जाए, और ऐसी चीज कि तुम अपनी जात और अपनी जात और अपनी जो अपग्रेडेशन है अपनी माल की, मता की, वेल्थ की, अपनी जात और चीजों की लाइफ स्टैंडर्ड तो अपग्रेड करते रहो, लेकिन इर्द गिर्द की तुम्हें परवाह ना हो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर ऐसों को हर गिज भी इन करतूतों की वजह से ये नहीं है कि छोड़ देगा। और ऐसा वक्त आने वाला है, वो इस दुनिया में भी हो सकता है कि आपके निजाम को धर्म भरम कर दिया जाए, दुख का तिल अर्दु दक्का दक्का कर दिया जाए, जैसे फिरौन, आद, समूद, जो उनकी मिसालें दी गई ना। और इसी तरीके से बहुत सारे और निजाम, इसी तरीके से दुनिया में लोगों की चीजें जल जाती हैं, डूब जाती हैं, जैसे हमने सूरह कलम में पढ़ा था कि वो जिनका बाग वालों का वाकया, बलौनाहुम, उनके आजमाइश आई थी, तो उनका बाग सारा जला दिया गया, तो क्या कर दिया गया, उनको मलिया मेट कर दी गई उनकी चीजों को। और फिर असल चीज किस तरफ इशारा है कि आखिरत में भी है, कि अल्टीमेटली ऐसे टायरेंट्स को, ऐसे जालिमों को, ऐसे रोटन वैल्यूज जीने वालों को जो सिर्फ अपनी जात को सोचते हैं, अपने घर, अपने बिजनेस, अपने बच्चे, अपना वार्डरोब्स, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, अपना घर से बेहतर घर, पिछली गाड़ी से बेहतर गाड़ी, एक सेल से बेहतर न्यू मॉडल सेल, जो इस सर्कल और चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर ऐसों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कह रहे हैं कि कल्ला इदा दुक्कतिल अर्दु दक्का दक्का, हरगिज नहीं, जब रेजा रेजा कर दी जाएगी जमीन, खूब रेजा रेजा करना। और फिर ये बात हमें जहन में रखनी पड़ेगी कि रिमेंबर अल्लाह इज कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग होल अर्थ। उसके हाथ में उसकी उसकी बनाई हुई चीज है, वो पार्ट्स में खत्म कर दे, वो पूरी की पूरी को भक्कर के उड़ा दे, वो जला दे, वो क्यामत वाले दिन सारा कुछ करे, या क्यामत से पहले किसी खास जगह पे, किसी खास तबके पे, किसी खास कौम पे, किसी खास शहर में कोई अजाब आए और उनको उनका दुक्कतल अर्द हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि दक क्या है, कि किसी खड़ी चीज को ऐसे मिटा देना, लेवल कर देना कि कोई निशान ना रहे। तो ये इशारा पिछली कौमों की तरफ भी है, और फिर क़यामत की तरफ भी इसका इशारा है। सो बात क्या असल में हो रही है कि अगेन एंड अगेन, टाइम आफ्टर टाइम, ये जो दक्कन दक्का आया है ना, इसका क्या एक्सप्रेशन है कि टाइम आफ्टर टाइम, अगेन एंड अगेन, डिस्ट्रक्शन आफ्टर डिस्ट्रक्शन, रिमूवल आफ्टर रिमूवल, यानी सदियों के ऊपर पीछे नजर डालें, जो कि हमें तो कुरान अल्हम्दुलिल्लाह कितने पुरानी वाकयात, जो थाउजेंड्स ईयर्स ओल्ड वाकयात भी हैं जो कुरान में नेशंस के आए हैं, तो हमें तो वहां से पता चल जाता है कि अल्लाह ने एक डिस्ट्रक्शन की, दूसरी की, तीसरी, किन लोगों की डिस्ट्रक्शन हुई, वो जो इन करप्टेड वैल्यूज के साथ रहते थे, वो जो इन रॉटन वैल्यूज के साथ रहते थे, वो जो अल्लाह के निज़ाम को प्रिवेल करने से ना करके अपनी ही रॉटन वैल्यूज के तहत चलते रहते थे। और ये सब बात सुनवाई किसे जा रही है, ये डायरेक्ट अहले मक्का को सुनाई जा रही है। अगर तुम इन वैल्यूज को नहीं लोगे तो ये हाल देख लो कि फिर अल्टीमेट ये है। और फिर हमें भी सुनाई जा रही है, हमारे लिए भी यही है। और फिर क्या है, इस बात के बाद इमीडिएट अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि वजा रब्बुका वल मलकु सफ़ा सफ़ा, कि अब अगर इसको क़यामत के साथ पहले तो एक पॉइंट तो मैंने आपको ये बताया कि ये पुरानी कौमों की तरफ भी इशारा है, ये आज भी किसी के ऊपर अजाब आ सकता है, यानी दक्का, जो दुक्कतिल अर्दु दक्का दक्का वाला अजाब। लेकिन अगर इसको अल्टीमेटली मुफस्सिरून ने लिखा है कि अगर आखिरत के साथ मिलाया जाए, तो फिर ये आखिरत का जो एक पोर्ट्रेल है इन आखिरी आयात में, वो क्या है कि वजा रब्बुका, एंड your rub comes in with his orders, with his decree, with his support। तो आयत नंबर जो 22 है वो क्या है कि वजा, और आएगा, रब्बू का, तेरा रब, वल मलकू, और फरिश्ते, सफ़न सफ़ा, सफ दर सफ। अच्छा, यहाँ पे
اکثر بحث ڈفرینٹ تفاسیر ڈفرینٹ بحث کرتی ہیں اور باتیں لکھتی ہیں، مفسرون نے ڈفرینٹ ڈفرینٹ باتیں لکھی ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن ویسے بس اتنی سی ایک بات جان لیں کہ جا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں اور تھا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا رب کہیں اور ہے تو وہاں سے وہ اب آ رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی کمز ود ہز آرڈرز، یعنی اب وہ اپنے آرڈرز کے ساتھ، حتمی آرڈرز کے ساتھ آ رہا ہے۔ وہ پہلے تو یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، ہمارے شہر سے کلوز ہے، وہ موجود ہے، وہ ہر چیز کے بہت کلوز ہے، لیکن یہ کہ یہ جس طرح ہم آنا اور جانا سمجھتے ہیں نا، یہ وہ والا ایکسپریشن نہیں ہے، رب کا اپنے آرڈرز کے ساتھ، اور یہ تفسیر قرطبی میں یہ بات آئی ہے کہ رب کا اپنے آرڈرز کے ساتھ آنا۔ رب آپ کو پتا ہے کہ وہ صبار ہے، وہ صبور ہے، اس کے ناموں میں سے ہے، وہ اپنے لاس دے کے چپ ہو کے دیکھتا ہے، اس نے مرضی دی ہوئی ہے ہمیں، ہم نے مرضی لی ہے، ہم چوائس خود کرتے ہیں، تو وہ دیکھتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے۔ تو جس دن اس کا ان آیات کے ذریعے سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ ایک دن وہ اپنے آرڈرز کے ساتھ فائنلی آ جائے گا، اپنے آرڈرز کے ساتھ کہ چلو اب تمہاری مہلت کا مکمل ہو گئی۔ سو دس از something like closing of the chapter that we were living before, we were living earlier، جہاں اللہ نے کہا تھا کہ چلو آپ اپنی مرضی کے مطابق جی لیں، تو اب جو ہے یہاں سے آنورڈز وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تو آپ دیکھیں کہ وَجَاءَ رَبُّكَ اسپیسیفکلی مینشنڈ یور رب، آپ کا رب، جو رب کا لکھا ہوا ہے، یور ویری رب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ربو کا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈائریکٹ بات ہے، اور پھر ڈیفینیٹلی ہم اسے اگر پرسنلائز لیول پہ لینا چاہیں تو ہم سبھی کے لیے ہے کہ یو آر ویری رب یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دا ون ہو یو آر انٹروڈیوسنگ ٹو ہول ورلڈ اراؤنڈ یو، یعنی یہ وہی رب ہیں اب قیامت والے دن جب اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حکم کے ساتھ، اپنے فائنل ڈگری کے ساتھ، اپنے آرڈر کے ساتھ جب آرڈر جب ان کا آ جائے گا، سامنے آ جائے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ وہی رب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی رب ہیں جن کے بارے میں آپ انٹروڈیوس کروا رہے تھے۔ He will take care of this problem, not their رب because they believe مطلب جو کفار کا جو کفار اپنے ارباب تھے، جیسے ابو جہل کو ارباب ماننا، لا لیجسلیٹر ماننا، جیسے ولید بن مغیرہ کو ماننا، ابو جہل کو ماننا، ولید اس کو امیہ بن خلف کو ماننا، کیونکہ یہ ایلیٹ کلاس تھے تو یہ لاز بناتے تھے، تو بہت سارے لوگ کیا کرتے تھے کہ انہی کو ارباب مانتے تھے، انہی کے لاز مان کے چلتے تھے نا، تو یہاں پہ کسی ان کے ارباب کی بات نہیں ہو رہی، یا ان کے لات منات عزا کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، اور آج جیسے ایز ٹوڈے پیپل بلیف آن بگ پاورز، جیسے یو این کو لے لیں، نیٹو کو لے لیں، نیوکلیر پاورز کو لے لیں، یو ایس کو لے لیں، اسرائیل، انڈیا، مطلب بڑی بڑی پاورز ہیں، چائنا، ان سب کو مانتے ہیں۔ تو یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے کہ کسی پاور اینڈ اتھارٹی جو لا میکنگ آج کر رہی ہے دنیا میں، ان کی بات نہیں ہو رہی، یہاں آپ کے رب کی بات ہو رہی ہے، وَجَاءَ رَبُّكَ، آپ کے رب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، جب وہ he will be there with his orders، تو یہ in society where money and power becomes objective، now یہ ایک اہم بات، ایک چھوٹا سا نقطہ نکلتا ہے، بس اس کو کر کے تو میں آگے چلتی ہوں کہ جس سوسائٹی میں منی اینڈ پاور آبجیکٹو بن جائے، جس سوسائٹی میں منی اینڈ پاور آبجیکٹو بن جائے، وہ سوسائٹی مکمل طور پہ کرپٹ ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے کہ منی کا سٹیٹس کیا ہونا چاہیے کہ منی شوڈ بی ٹول اور مین ٹو اچیو دا آبجیکٹیوز۔ منی شوڈ بی واٹ؟ منی شوڈ بی ٹول، مطلب ہمیں منی یا ویلتھ کو کیسے لینا چاہیے؟ ایک ٹول ہے، مل گیا اور آسانی سے ہم زندگی جی رہے ہیں، لیکن اپنے مقصد کی طرف آسانی لے کے تو ہم اپنے مقصد کی طرف چل رہے ہیں، لیکن جن لوگوں نے اس کو ٹول کے طور پہ تو نہیں یوز کیا، جن لوگوں نے اسی کو آبجیکٹو بنا لیا، انہوں نے خود کو تباہ کر لیا۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ جو منی ہے، جو ویلتھ ہے،
وہ کیا ہے؟ اٹ شوڈ بی مین ٹو بلڈ، اٹ شوڈ بی مین ٹو کریٹ، اٹ شوڈ بی مین. اچھا مین کا ایک مطلب ہوتا ہے نا خود غرض، وہ والا مین نہیں ہے. مینز ہوتا ہے جیسے ٹولس، اٹ شوڈ بی ٹول ٹو بلڈ، اٹ شوڈ بی ٹول ٹو کریٹ، اٹ شوڈ بی ٹول ٹو ایٹ، اٹ شوڈ بی ٹول ٹو ہیلپ، اٹ شوڈ بی ٹول ٹو ارن آخرہ. یعنی منی کا یا ویلتھ کا محض یہ سٹیٹس ہونا چاہیے. لیکن اگر منی یا ویلتھ کا یہ سٹیٹس نہیں ہے، منی شوڈ ناٹ بی آبجیکٹو آف یور لائف. اگر آپ اس کو مین نہیں سمجھ رہے، the moment money becomes your objective, that's the exact moment کہ آپ کیا کرنا شروع کر دیں گے. you leave behind all the needy, poor, مساکین, and you will forget about آخرہ, and you will forget about the communion with your اللہ. یعنی اللہ کے ساتھ جو آپ کی کمیونین چلتی ہے، وہ کنیکٹیوٹی بھی بندہ بھولتا ہے. اور آخرت میں اللہ کے وجہ ربک والملک صفا صفا کہ اللہ نے آخر اپنے آرڈر کے ساتھ آ جانا ہے اور یہ سب دنیا ختم ہوگی. اس سارا سرکل اس کے دماغ سے نکل جاتا ہے. کیسے نکلتا ہے؟ دوبارہ میں تھوڑا سا ریٹریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ یہ بات اچھے سے سمجھ لیں ہم لوگ، کیونکہ یہ پورا کا پورا آیات کا ایک ہولسٹک ایک مین تھیم ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ the moment money becomes your objective which is اور آپ اس آبجیکٹو منی کو آبجیکٹو بناتے ہیں اور وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کس سے؟ اپنی ذات سے، اپنے گھر والوں سے، ارد گرد لوگوں سے، سوسائٹی سے، ویلفیئر سے، غربا سے، پوری جو بھی خیر اور بھلائی کے کام ہوتے ہیں ان سے زیادہ آپ کے لیے منی جب امپورٹنٹ ہو جاتا ہے تو دیٹس دا مومنٹ ایگزیکٹلی کہ جب آپ یہ دماغ میں سوچ لیتے ہیں کہ اب میرے لیے منی سب کچھ ہے اور میں میرے لیے کوئی گھر والا، فیملی، ذات، ارد گرد یا دوسرا کوئی، جیسے وہ سورہ قلم میں ان لڑکوں نے کہا تھا نا، بھائیوں نے جن کا باغ تھا کہ ہم کسی دوسرے کو آج پاس نہیں لگنے دیں گے. تو دیٹس دا پوائنٹ کہ آپ کسی دوسرے کو، آپ مسکین کو، پور کو، غریب کو نہ عزت دیتے ہیں، نہ یتیم کو، نہ ہی آپ سوسائٹی میں ایسا ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ آپ بھی دیں، دوسروں کو ترغیب دیں کہ میں بھی کوشش کر رہا ہوں، مل کے ہم کوشش کرتے ہیں. تو یہ پھر آپ کا کیا اپروچ بن جاتی ہے؟ کیپٹلسٹک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے یہ. آپ ہیومنزم کے تحت یعنی اپنی ذات کے گرد بس آپ بنائی کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ بھی آپ کو نہیں چاہیے ہوتا. اور ایسے راستے میں اگر آپ کے قریبی لوگ بھی، بہت قریبی لوگ بھی آ جائیں تو کیونکہ آپ کا ویلیو اور آپ کی جو وہ ٹارگٹ وہ لائٹ جو ہوتی ہے آپ کا وہاں پھنسی بھی ہوتی ہے کہ بس مال میرے لیے امپورٹنٹ ہے. تو کوئی بہت قریبی، کوئی بچہ، کوئی بیوی، کوئی ایمرجنسی کچھ بھی ہو جائے نا تو یو کین مطلب آپ سلے کر کے آگے نکل جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے دیکھا جائے گا. اور ایسی مثالیں ہمارے ارد گرد بھری پڑی ہوئی ہیں. اور جس بے رخی سے اور بے حسی سے ہم لوگ کام کرتے ہیں، مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کہ ہماری بہت زیادہ سوسائٹی مطلب اسی رش میں پڑی ہوئی ہے. اور آج کل تو لاسٹ ٹائم بھی آپ لوگ کوسچنس کہہ رہے تھے نا وہ بلینئرس والے کہ آج کل تو ہر کوئی ملینئر بننا چاہتا ہے. تو میں نے یہی عرض کیا تھا کہ اگر ہماری ڈیفینیشن ٹھیک نہیں ہے نا، اگر تو ہم نے مال اس لیے ہم کما رہے ہیں کہ اٹس اے مین ٹو بلڈ یا اٹس اے ٹول ٹو کریٹ، ایٹ اور ہیلپ ادرس اور ٹو ارن آخرہ، اگر تو اس لیے ہے تو پھر آپ ملینر بنے یا بلینر بنے، گڈ، ٹھیک ہے، بنتے رہیں اور آزمائش، مال کی آزمائش سے بچنے کی دعا کنٹینیوس رکھیں. کیونکہ ہے تو یہ ٹیسٹ نا، ہم نے جیسے لاسٹ ٹائم آیات میں پڑھ لیا تھا آیت نمبر 15 اور 16 میں. تو لیکن اگر یہ نہیں کر رہے آپ، لیکن آپ نے سیدھا کا سیدھا بلائے پہ وہ آپ نے آبجیکٹو رکھ ہی یہ لیا کہ بس مال ہی آبجیکٹو ہے، تو پھر تو پھنس گئے آپ. پھر تو پھنس گئے، برے طریقے سے آپ پھنس گئے. کیونکہ مال تو اللہ کی دین ہے نا، یہ وہ ہے امانت ہے اللہ کی. اس کے ساتھ جتنی اتھارٹی آتی ہے وہ سب کچھ امانت ہوتی ہے. تو امانت تو اللہ کی ہے، تو اللہ تو لے بھی سکتا ہے، دے بھی سکتا ہے. اوپر نیچے آتا ہے تو پھر ہم ٹوٹتے ہیں، پھر ہم بکھر جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کیا ہمارے ساتھ یہ بیتی، اور ہم وہ بیئر ہی نہیں کر سک رہے ہوتے کیونکہ ہم نے سوچا ہوتا ہے میں سیلف میڈ ہوں، میں نے سارا کچھ بنایا ہے. تو دس از ویری ویری سگنیفیکینٹ. اور یہی وہ چیز ہے، میں اس آیت کے اندر یہ بات کیوں بتا رہی ہوں؟ کیونکہ یہی وہ سوچ ہے جو انسان کو کیا کر دیتی ہے، انسان کو یہ بھلا دیتی ہے کہ ایک دن واپسی کا بھی ہے، جس دن دکت الارض ہوگا، جس دن وجہ ربو کا آپ کا رب، وہ جو ساری زندگی آپ کو
परवरिश देता रहा, वो जो सारी ज़िंदगी आपको नरिश, मेंटेन, सस्टेन करता रहा, रहम करता रहा, बार-बार पलट-पलट के आपकी सपोर्ट बनता रहा। तो उस रब को वो जब अल्टीमेट अपने ऑर्डर्स के साथ आएगा तो तब आपको याद आएगा कि ओहो! मैंने तो उसकी बताई हुई ज़िंदगी गुज़ारी ही नहीं। मुझे तो याद ही नहीं है मैं क्या करती रही, क्या करता रहा। तो बहरहाल ये एक अहम पॉइंट है अ, कि अ, हम सोच लें कि हमारी ऑब्जेक्टिव आखिरा है या ऑब्जेक्टिव दुनिया है। माल को हमने अपना ऑब्जेक्टिव बना के चल रहे हैं या सिर्फ़ उसको टूल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। टूल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये टूल अल्लाह का दिया हुआ है, कभी आता है, कभी नहीं होता। तो फिर इंसान इतना टूटता भी नहीं है और वो अपने आप को इस कॉम्पिटिटिव एनर्जी जो हमारा अभी माहौल बहुत कॉम्पिटिटिव एनर्जी वाला हो गया ना, हर कोई दौड़ है। तो दूसरों को देख के जब कुछ लोग कमा रहे होते हैं, तो कुछ दूसरे अगर नहीं कमा पा रहे या कुछ नहीं हासिल कर पा रहे उस लेवल का, तो वो बड़े टूटे हुए होते हैं। वो अपने आप को बड़ा कॉम्प्लेक्स समझते हैं, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं और अ, ऐसे भी लोग फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, सुसाइडल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो जब टेस्ट की ये सारी साइकोलॉजी हमें समझ आएगी, पता चलेगा तो फिर बहुत डिफरेंट हालात हो जाते हैं। बहरहाल अ, हम बात क्या कर रहे थे कि योर रब when situation becomes tense and it is beyond the capacity of change, then your rub steps in. जब आप सोसाइटी के अंदर हर एक इंडिविजुअल वो माल को ऑब्जेक्टिव बना लेता है, वो मफाद परस्ती के ऊपर बुनियाद रख लेता है, तो फिर क्या होता है? फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप ज़ालिम हो जाते हैं। आपके इर्द-गिर्द लोगों का आपको एहसास नहीं रहता। आप यतीमों को, बेवाओं को कुछ नहीं करते। इवन ये कि उनको देने के बजाय आपको कहीं से लेने का मौका मिले तो आप उनसे भी छीनना शुरू कर देते हैं, जो कि इस वक़्त वर्ल्ड पावर्स कर रही हैं। अफ्रीका में जो हो रहा है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो हो रहा है वो सारा कुछ आपके सामने है कि इनका मेन माल और पावर ब्रिटिश ने जो लूटा और जो सारा कुछ पूरी दुनिया से लिया आपके सामने है। तो द टायरनी ऑफ रादर फिरौन हो, आद हो, समूद हो, यूएस हो, ब्रिटिश हो, सुपर पावर बढ़ती हुई सुपर पावर्स चाइना हो रशिया हो, इंडिया हो अ, सऊदी हो, अरब जो कंट्रीज़ थोड़ा ये यूएई हो, जो भी हो, ये सारी की सारी ये बात अच्छे तरीके से जान लें कि ज़ुल्म बढ़ेगा, ज़ुल्म की इंतहा करोगे तो योर रब विल स्टेप इन और समटाइम्स हमें ये फ़ील होता है ना, कभी-कभी ऐसा एहसास होता है कि द टायरनी इज़ गोइंग बियॉन्ड द लिमिट तो ऐसे में फिर आपको ये आयत याद रखनी चाहिए कि कोई टायरनी, कोई ज़ुल्म बियॉन्ड लिमिट नहीं जा सकता। हमें अपनी लिमिट क्योंकि हमारी लिमिट ही बेचारी-सी होती है, हम बहुत जल्दी हार जाते हैं, हम सारे ही। तो लेकिन अल्लाह की लिमिट के मुताबिक चीज़ें असल में चल रही होती हैं ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो बहुत सब्बार हैं। वो तो एक बहुत लंबा अरसा फ़िरौन जैसे बंदे के पास जब मूसा को भेज रहे हैं, सയ്यिदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज रहे हैं जब अबू लहब और अबू जहल के पास, तो कितना लंबा पीरियड इनको दिया जाता है ज़ालिमों को। तो अ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला देते हैं टाइम देते हैं लेकिन हम थोड़े कम हिम्मती हो जाते हैं और जब कम हिम्मत हम होते हैं, तो हम भूल जाते हैं। उस वक़्त हमें ये आयत याद रखनी चाहिए वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक दिन ऐसा रखा हुआ है। वो दुनिया के अंदर भी हो सकता है और वो अल्टीमेट आखिरा भी हो सकती है कि और फिर असल में यहाँ पे आयत के मुखातिब कौन थे कि मक्का की सोसाइटी में यही ऑपरेशन और ये ज़ुल्म था। तो अल्लाह आके बता रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब रब और उसके मलक सोल्जर्स अब सीन में आ गए हैं और अल्लाह के सोल्जर्स कौन-कौन हो सकते हैं? ये जो मलक है ना यहाँ पे तो ये फरिश्ते मानी है और ये अल्लाह के सोल्जर्स के तौर पे आप समझ लें अल्लाह की मखलूक है ऑफ कोर्स लेकिन उसकी सर्व कर रहे हैं। तो अल्लाह की आर्मी जो है वो किसी भी तरह की हो सकती है, सिर्फ़ फरिश्तों की नहीं होती। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट छोटा-सा जान लें। फरिश्तों की आर्मी हो सकती है, अबाबील की आर्मी हो सकती है, जैसे आपको पता है सूरह फ़ील में आता है। बारिश, रेन अल्लाह की आर्मी के तौर पे सर्व कर सकती है, जैसे बारिशों का अज़ाब आया, सैलाब का अज़ाब आ जाए हज़रत नूह अलैहि सलाम के दौर में। हवा का टॉर्नेडोज़ ये अल्लाह की आर्मी है। स्लम्बर
किसी के ऊपर सकीनत डाल के सुकून दे देना ये है, किसी के ऊपर किसी को बेवक्त सुला के पूरी की पूरा उसको डिस्ट्रॉय कर देना ये हो सकता है। नींद अल्लाह की आर्मी में से है। अल्लाह की क्रिएशन, उसकी हर क्रिएशन उसकी सोल्जर बन सकती है और वो बना सकता है, उससे काम ले सकता है। यहाँ पे बहरहाल मलक की बात हुई है, फरिश्तों की बात हुई है कि वन आफ्टर अनदर सफन सफा, वो क्या है, लाइन आफ्टर लाइन, ऐसी सेंस जैसे सेंस ऑफ इन्फिनिटी, कि जैसे वो ना खत्म होने वाली तादाद है, एक ना खत्म होने वाली बहुत बड़ी तादाद में। तो अल्लाह इससे ये बता रहे हैं कि ये एक सीरियस इशू है कि जब सोसाइटी में रॉटन वैल्यूज हो जाती हैं, जब वैल्यूज बचती ही नहीं है, सोसाइटी ऐसी बन जाती है कि जो सेल्फ सेंटर्ड हो, जुल्म करने वाले हों, ऑपरेशन वाली हो, माल की मोहब्बत और गुर्बत, गरीब और यतीम का हक ना देने वाली हो, तो ये बहुत बड़ा मसला है। आज क्या हमारी सोसाइटीज में ये मसला नहीं है? यानी अल्लाह इतना अलर्ट कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा मसला है, एक बहुत सीरियस इशू है कि सोसाइटी में ये वैल्यूज बच जाए। लस्ट ऑफ मनी, लस्ट ऑफ पावर, लस्ट ऑफ अथॉरिटी। लस्ट क्या होता है? लालच, हुब, ग्रीड माल की। तो ये क्या है? तो ऐसे में फिर ऐसे में अल्लाह विल कम विद हिज ऑर्डर्स। कुर्तुबी भी तफसीर, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि तफसीर कुर्तुबी में भी ये बात इसी तरह ये बताई गई है कि अल्लाह ये जो वजा रब्बुका वल मलकु सफ़न सफ़ा, तो अल्लाह का आना कैसा है? फिजिकल नहीं है, वो ऑर्डर्स के साथ आते हैं, यानी अल्लाह के ऑर्डर्स अल्टीमेटली यहाँ पे हिज पावर, हिज ऑर्डर्स आर इन एंड एवरीथिंग एल्स इज आउट। अब किसी और की नहीं चलने वाली, अब सिर्फ अल्लाह की बात ही है और उसी की चलेगी। और दिस आया अप्लाइज, कुछ मुफस्सिरून ने ये भी लिखा है कि इन दिस दुनिया एंड इन आखिरा बोथ, ये ऑर्डर ऑफ रब टू चेंज द टायरनी ऑफ द वर्ल्ड, यानी वो आज समूद हो, आज का अमेरिका, इसराइल, इंडिया, कुछ भी हो, वो uh, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों की मदद से कोई वहां पे ऑर्डर चेंज करना चाहे तो कर सकता है। और आखिरत में तो अल्टीमेटली फरिश्ते ऑर्डर्स लेके अल्लाह के आते हैं और आखिरत में तो ऑर्डर्स मतलब फरिश्ते आखिरत में भी ऑर्डर लेकर आएंगे और वहाँ जो सीन होंगे वो तो बहरहाल हम मुख्तलिफ जगहों पे हम पढ़ते हैं। तो उस दिन क्या होगा फिर? अल्टीमेटली उस दिन क्या होगा, यानी जब आखिरत हो जाएगी और फिर इस बात से अब टुवर्ड्स, इससे ऑनवर्ड्स क्या होगा? वजी यौमइज़िन बिजहन्नम, के जहन्नम के और लाई जाएगी, यौमइज़िन उस दिन, जहन्नम जहन्नम, यानी उस दिन जहन्नुम लाई जाएगी। और यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु, और उस दिन नसीहत पकड़ेगा इंसान। व अन्ना, और क्यों कर होगा लहू उसके लिए, जिक्रा जिक्र। ये ट्रांसलेशन थोड़ी वीक है, मैं इसमें से लिखी भी पढ़ देती हूँ, लेकिन इस ट्रांसलेशन को थोड़ा सा हम डिकोड करते हैं। बहरहाल इसको देख लेते हैं कि ये वजीअ, ये जीम या हमजा, इसका रूट वर्ड है जीम या हमजा, और ये 278 टाइम्स कुरान में इस रूट वर्ड से डिफरेंट वर्ड्स आए हैं। जैसे जा आ ऊपर था, वो भी इसी से ही है। तो वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, और लाई जाएगी उस दिन जहन्नुम। सही मुस्लिम में आता है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दिन उस दिन जहन्नुम इस हाल में लाया जाएगा कि उसकी 70,000 लगामें होंगी। हम्म, हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे जो उसे खींच कर लाएंगे। ये सही मुस्लिम की हदीस है। तो क्या होगा कि उस दिन आ, लाई जाएगी, खींच के लाई जाएगी क्या? जहन्नुम। और ये एक सीन है, और साथ में क्या होगा? यौमइदिन, यानी एक तरफ तो जहन्नुम को लाया जाएगा, और हदीस ने बताया कि वो किस तरीके से उसकी कितनी लगामें होंगी, और हर लगाम, लगाम यानी वो जो जैसे पकड़ा एक चीज फरिश्तों ने पकड़ी भी होगी और वो उसको खींच के ला रहे होंगे। और और यौमइदिन यतज़क्करु, और उस दिन यतज़क्करु, अब ये यहाँ लिखा हुआ है नसीहत पकड़ेगा,
اب یہ نصیحت پکڑے گا، آپ کو پتا ہے کہ آخرت میں نصیحت کوئی کیا پکڑے گا؟ یہ باب تفاعل ہے، اس کا روٹ ورڈ ذکرہ ہے، ذکرہ، ذال کافرا ذکرہ، اور اس روٹ ورڈ کے ساتھ 294 ٹائمز قرآن میں ڈفرینٹ ورڈز اپیئر ہوئے ہیں اس روٹ ورڈ کے ساتھ. یہ لفظ نہیں میں کہہ رہی، مجھے لاسٹ ٹائم کہیں سے کچھ کنفیوژن محسوس ہوئی ہے کہیں کچھ لوگوں کے ساتھ. آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ 294 ٹائم آیا، نہیں، یہ کروں تو ہو سکتا ہے 4 دفعہ آیا ہو، 6 دفعہ آیا ہو، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا اس کی کاؤنٹ کا. میں صرف آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اس کا روٹ ورڈ درمیان میں ذکرہ ہے، ذال کاف را. وہ ذکرہ کے روٹ ورڈ سے جو لفظ ٹوٹل قرآن میں آئے ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ 294 ہیں. اور بہرحال تو یوم اذن یتذکروا، یہ ایک اور باب ہے. ایک میں نے آپ کو باب شدہ والا بتایا تھا نا، یہ شدہ بھی لیتا ہے اور یہ شروع میں تا بھی آتا ہے، باب تفاعل کہتے ہیں اسے. تو تفاعل یتفاعل، تذکر یتذکروا. تو اس باب میں کیا پایا جاتا ہے؟ اس باب میں کوئی چیز کسی چیز میں جیسے ایکسٹرا کہیں ایفرٹ ڈالنی ہونا، تو یہ اس پیمانے پہ لفظ آتا ہے. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یوم اذن، اس دن، یتذکروا، ایفرٹ ڈال کے یاد کریں گے، باقاعدہ دماغ پہ زور دے کے. الانسانو، انسان کیا کریں گے؟ زور دے کے، ایفرٹ دے کے یاد کریں گے. کس چیز کو؟ وہ سارا کا سارا سین دوبارہ دوڑ جائے گا کہ آج تو ساری حقیقت کھل گئی اور پیچھے ہم کیا کر کے آئے ہیں. وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، وَأَنَّا، اور کیوں کر یا کہاں سے ہوگی، لہو، اس کے لیے. کس کے لیے؟ انسان کے لیے. ذکرہ، نصیحت. اب نصیحت پھر مڑ کے میں کہوں گی کہ کمزور پوائنٹ ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہے. تو نصیحت کے بجائے آپ کو یاد ہوگا ہم نے ذکر کا کیا کہا تھا؟ جو ویلیوز، جن ویلیوز کے تحت، جو لمبک برین میں ہم اپنی ویلیو سسٹم سیٹ کرتے ہیں نا، اس کے تحت ہم جیتے ہیں. تو جس ویلیو کے تحت انہوں نے زندگی گزاری ہوگی اس کے گلمسز ان کے دماغ میں آنا شروع ہو جائیں گے. تو وجیء یومئذ بجہنم، جب وہ جہنم کو دیکھیں گے، یومئذ یتذکر الانسان، انسان یہ وہ دماغ پہ سوچ ڈالنے لگے گا کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، میں کیا کرتا رہا، میرے تو سامنے بالکل میرا وہ انجام آ گیا جس کی بات کہیں کہیں بتائی جاتی تھی، اور پھر اس کے فلیش بیکس چلنا شروع ہو جائیں گے. یہ ذکر کے ساتھ نا فلیش بیک لکھ لیں. فلیش بیک کیا ہوتا ہے؟ پیچھے کی میموریز، جن ویلیوز کے تحت آپ جو بھی جی کر رہے تھے، ڈیسیژنز لے رہے تھے. جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی، بڑی ایزی کوئک سی مثال ہے، اس لیے میں اس کو ساتھ رکھتی ہوتی ہوں کہ جیسے آپ مارکیٹ میں جا رہے ہیں تو آپ کو طرح طرح کے کپڑے نظر آتے ہیں، ایسے بھی نظر آتے ہیں. میں فیمیلز کے اینگل سے بات کر رہی ہوں، میلز کی بھی ہو سکتے ہیں، جن سے سطر پورا کور نہیں ہوتا، جن سے سی تھرو ہوتے ہیں، جسم نظر آتا ہے، جو اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں کہ مطلب وہ بیسک جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جسم کے لیے مینشن کی ہیں کوالٹیز، کہ وہ سی تھرو نہ ہو اور ریویلنگ نہ ہو. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ویسا ڈریسز بھی ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن اگر آپ کا ویلیو سسٹم دماغ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دیا ہے وہ سیٹل ہوا ہے، تو آپ اس مطابقت سے ان ڈریسز کی طرف جائیں گے ہی نہیں جو سی تھرو ہوں، جو ریویلنگ ہوں، جو ڈیپ ہوں، جو جن کے بازو نہ ہوں. اس طرح کی چیزوں کی طرف آپ، وہی دماغ میں آپ نے ایک ڈیفینیشن رکھی ہوئی ہے نا، that is your value that you have derived from where, from Quran اور from حدیث from سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر آپ نے وہ ویلیو نہیں ڈرائیو کی ہوئی، اگر آپ نے اپنا کیا رکھا ہوا ہے سینٹرل، آپ نے ٹرینڈ کو یا ڈراموں کو یا ہیروئنس کو یا سوسائٹی کو سینٹر میں رکھا ہوا ہے کہ نہیں نہیں ان کا تو ایسا تھا، میں تو ایسا ہی لوں گی، آج کل تو یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، ٹی وی میں تو یہ چل رہا ہے، ڈرامے میں یہ نظر آ رہا تھا، فلاں میری کزن نے یہ پہنا ہوا تھا. لوگ اور چیزیں اور ٹرینڈز اگر آپ کے دماغ میں آپ کی ڈیفینیشن ہے، آپ کا سینٹرل پوائنٹ ہے، تو پھر کیا ہونا ہے؟ پھر آپ نے وہ اس کے مطابقت سے ڈیسیژن لے لینا ہے. تو اس دن انسان کو یاد آئے گا، یومئذ یتذکر الانسان، کہ اس دن اس کو یاد آئے گا، ایفرٹ کر کے وہ یاد کرے گا کہ میں کہاں سے غلط ہو گیا،
میں کدھر سے ایک جیسے ہم دنیا میں بھی کہتے ہیں نا ہائے میں نے کہاں کس ٹائم پہ ایک مشکل الٹا پیر رکھ لیا میں غلطی چل پڑی اسی طریقے سے وہ سوچ کے ذہن میں واپس یاد دہانی کرے گا اور اس کو فلیش بیک آنا شروع ہوں گے وہ انا لہو ذکرا what type of memory is coming back تعجب کے ساتھ to you at that stage ایسی سٹیج میں جب جہنم سامنے ہو تو کیسی میموری دماغ میں آئے گی خود سوچیں خود انسان اس بات کو ذرا ریئلائز کرے تو بہرحال یہاں پہ اب کیا ہے کہ وجیع جہنم that day جہنم will be brought or pulled in front of you جی اب المجرم جیسے عربی میں کہتے ہیں نا جی اب المجرم کہ کورٹ کے اندر یہ کہتے ہیں کہ مجرم کو کرمنل کو سسپیکٹ کو پیش کرو جی تو جی کا لفظ یہ ویسا ہی ہے تو وجی تو امیجن کیا کرنا ہے کہ جہنم اس دن ظاہر ہو جائے گی اللہ انچارج ہیں ملک یعنی کہ فرشتے ساری پاور کے ساتھ ادھر پاور شو سارا کا سارا ہے اور جہنم بھی ادھر لے آئی گئی ہے سوچیں اس اتنے بڑے پاور والے دن میں آپ کی مال و پاور آپ کے لیے کس کام آئے گی یومئذ یتذکر your memory will come back to you يومئذ فلیش بیک آپ کے آئیں گے کہ ہائے میں تو اتنا وہ کرپٹڈ ویلیوز میں نے تو کسی کے ساتھ شیئر ہی نہیں کیا میں نے تو میری ارد گرد واقعی ہی گلی میں محلے میں میرے جاننے والوں کے ارد گرد میرے اماں فون پہ بتاتی تھیں فلاں بھائی بہت تنگ ہے فیملی کے اندر اتنی مسکنت غربت ہے تکلیف ہے تنگی ہے اور میں نے تو کبھی مڑ کے بھی نہیں دیکھا اور ذہن میں فوراً آنا شروع ہو جائے گا پورا سین چلے گا then you will start thinking where is my wealth and where is my power ہائے میرا مال میری پاور میری اتھارٹی کدھر گئی لیکن اس دن یہ سوچنے سے کیا فائدہ ہوگا نکلے گا کوئی فائدہ اس دن اگر ہم یہ نصیحت کا معنی لے بھی لیں تو اس دن یہ نصیحت حاصل کرنے کا یہ تو اضطراری ٹائم ہے آپ بائی چوائس اللہ کے حضور نہیں جھکے وہاں اضطرار یہ ہے کہ اب پریشانی میں بے حال ہیں کانپ رہے ہیں اب آپ ماننے کے لیے تیار ہیں اور آپ کو نصیحت پکڑ آپ وہ نصیحت پکڑنا چاہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہائے مجھے ایک موقع مل جائے میں واپس لیکن یہاں پہ اب کیا چلے گی نہیں اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا تم سارے ٹائم کیا کرتے رہے ظلم کے ساتھ مال جمع کرتے رہے بلینز ملینز جمع کیے آج اس انسان کو وہ میموری واپس آئے گی کہ میں مال اور متاع کہاں کہاں سے لاتا رہا میں جمع کرتا رہا مال کہاں سے حاصل کیا مال کیسے اکٹھا کیا کیسے خرچ کیا مال کہاں سے لیا اور کہاں خرچ کیا یتذکر الانسان او مائی ملین ڈالرز مائی بلین ڈالرز کوئی سوئس بینک میں تو کوئی یو ایس بینک میں پڑے ہوئے ہیں کرنسی چینج کر کے ہم دوسری جگہوں پہ رکھتے ہیں لیکن لاکھوں کروڑوں کے لوگ بھوکے غربا جن کو ہم اپنے ہی ارد گرد آج کل تو ہم سیل فون کے ذریعے سے آپ دیکھیں نا کیا یمن کے ایڈز نہیں آتے آپ کے ارد گرد آپ نہیں دیکھتے کیا کشمیر کے نہیں آتے کیا پیلسٹائن کے نہیں آتے کیا اوگر مسلمانوں کی باتیں ہمارے سامنے نہیں آتی پرنٹ میڈیا میں آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں اب تو مطلب things are not that far away اور پھر آن لائن ایک کلک کے اوپر آپ نمبر کارڈ ڈالیں اور آپ دنیا میں ہر جگہ مدد کر سکتے ہیں پہنچا سکتے ہیں تو ایسے میں اگر ہم لوگ اس بے حسی کا اور کرپٹڈ ایسی روٹن اور کرپٹڈ ویلیوز کے ساتھ ہم جیتے رہے کہ ہم اپنی ہی ذات کے گرد بنائی کرتے رہے یا اپنے گھر اور اپنے بچوں کی ہی بڑھوتری سوچتے رہے یا اپنی پاور اینڈ اتھارٹی کو ہی بڑھانے کا سوچتے رہے اور پھر اس کے لیے کرپشن ہمیں کبھی بری نہ لگی تو پھر ہم میں اور ابو جہل اور ولید بن مغیرہ اور ان میں کیا فرق وہ بھی تو مدد نہیں کرتے تھے نا وہ بھی غلاموں کو انسانوں کو جب وہ غلام بناتے تھے اور پھر وہ کس حالت میں رکھتے تھے انہیں اس دن کوئی بھی اللہ کی پاور کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا ہماری میموری واپس آئے گی اس جہنم کو دیکھ کے جب ہماری میموری واپس آئے گی جو حق پہ کھڑا ہوا وہ بھی اس کو یاد آئے گا اور جو ظلم زیادتی کرتا رہا جو خود اپنی ذات کے گرد صرف گھومتا رہا اپنے ذات کا طواف کرتا رہا میں کہتی ہوتی ہوں اپنی ذات سیلف سینٹرڈنس یہ کام کرتا رہا
وہ بھی سامنے آ جائے گا، وہ بھی سمجھ آ جائے گی. جس نے برا کیا ہوگا اس کی برائی اس کے آنکھوں کے سامنے، جس نے خیر کے کام کیے ہوں گے، اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دی ہوگی، کوشش کی ہوگی ایٹ لیسٹ، وہ بھی سامنے آ جائے گا. پھر وہ کہے گا، پھر کیا ہے؟ یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی. ہاں، یقول، کاف واو لام، کہے گا. اس کا روٹ ورڈ کاف واو لام قول سے ہے. قول، کیل، یہ اسی سے بنتے ہیں. یہ 1722 دفعہ یہ لفظ آیا ہے یقولو، 1722 ٹائمز قرآن میں. تو آپ امیجن کریں اگر اس کو آپ ٹھیک سے جان لیں، اور یہ 6 فارمز میں آیا ہے، جیسے کیلا اس میں آتا ہے، اسی طرح قالا آتا ہے، وہ بھی اسی سے ہی ہے. اسی طرح قول آتا ہے، وہ بھی اسی سے ہے. یہ 4 5 6 فارمز ہیں اس کی. اگر اس کو آپ جان لیں کہ ہاں اس کا مطلب تھوڑا سا زمانے چینج کرتا رہتا ہے، لفظ بولنے سے ہی تعلق رکھتا ہے. کہے گا یا لیتنی، لیت اس کا روٹ کیا ہے؟ لام یا تا، لیت. یا لیتنی، ہائے، اے کاش کہ میں، یا لیتنی، آئی وش، قدمتو، آگے بھیجا ہوتا میں نے. قدمتو یہ کیا ہے؟ اس کا روٹ جو ہے قاف دال میم قدم. ہم اردو میں قدم لفظ بولتے ہیں نا، قدم اٹھاؤ، قدم. تو یہاں پہ شدہ کے ساتھ ہے، یہ شدہ والا باب ہے. جیسے ہم نے علمہ پڑھا تھا، فعلا پڑھا تھا، یا ذکرہ پڑھا تھا. تو یہ کیا کرتا ہے؟ گریجویلٹی پائی جاتی ہے اس کے اندر. تو قدمتو، آگے بھیجا ہوتا میں نے، جیسے میں نے کوئی پریپیئر کر کے کوئی چیز آگے بھیجی ہوتی. علی حیاتی، اپنی زندگی کے لیے. کون سی زندگی کے لیے؟ آخرت کی زندگی کے لیے. تو یہ بندہ جب یہ سارا سین دیکھے گا اللہ کے حضوری کا، جب یہ سارا سین دیکھے گا کہ اب تو میرا رب بھی ہے، اس کے آرڈرز بھی آ گئے ہیں، اس کی ڈگری سامنے آ گئی، اور اس کو پتا چل گیا کہ میں تو غلط کر کے آیا ہوں اور جہنم صاحب سامنے کھڑا ہے. تو ایسے میں آ کے وہ کہے گا یقولو کہ ہائے کاش، ہائے کاش، آئی ہیڈ لیوڈ بیٹر، کاش میں بہتر رہا ہوتا. کاش آئی ہیو ہیڈ بیٹر ویلیوز، میں نے کچھ بہتر ویلیو، وہ ویلیو سسٹم جو اللہ نے دیا تھا، نہ کہ جو کیپٹلسٹک سوچ تھی، نہ کہ جو میں کرنے والی سوچ تھی، اس سے نکل کے میں نے بیٹر ویلیو سسٹم کچھ کیا ہوتا. کاش میں ظالم نہ ہوتا. کاش میں اپنی ذات سے باہر نکل کے ان چیزوں کو دیکھ پاتا جو اللہ کی طرف سے تھیں. اللہ کے لیے چلنے والوں کے ساتھ چل پڑتا، اس اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے محنت کر پڑتا. کاش میں سود اور زنا حرام نہ کرتا. کاش میں حسد، جھوٹ، غیبت، تکبر، خود پسندی نہ کرتا. کاش میں ٹائم ضائع نہ کرتا. یا لیتنی قدمت لی حیاتی، اور میں کیا کرتا؟ میں آگے کچھ بھیج دیتا اپنی اس زندگی کے لیے جو نہ ختم ہونے والی ہے، یہ جس کی حقیقت اب جہنم کو سامنے دیکھ کے اور فرشتوں کو صف در صف آتے دیکھ کے اس کی آنکھیں واپس کھلیں گی. وہ سورہ نبا 30 جو اس کی سورہ نبا کی آخری آیت، اس میں بھی آتا ہے نا، یا لیتنی کنتو ترابا، آئے کاش میں مٹی ہوتا. ایک اور جگہ آتا ہے کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا. تو کوسچن کیا ہے یہاں پہ لکھیں؟ واٹ آر وی سینڈنگ فار آخرہ بینک؟ آخرت کی زندگی جس کو اللہ نے یہاں پہ لی حیاتی کہا ہے. ہم تو یوزلی تو ہم دنیا کی زندگی کو حیات کہتے ہیں نا، لیکن یہاں آخرت کی زندگی. تو آخرت کی زندگی جو اصل حیات ہے، جو نہ ختم ہونے والی حیات ہے، جو ہمیشہ رہنے والی اس کو خلد ہے، ہمیشگی ہے، آخرہ بینک میں اس کے لیے آپ کیا بھیج رہے ہیں؟ میں اور آپ اس کے لیے کیا بھیج رہے ہیں؟ اصل لائف جس کو اللہ لائف کہہ رہے ہیں اس کے لیے کیا ہے؟ کیا کوششیں ہیں؟ اس دنیا کے لیے تو ہم سب کچھ دونوں ہاتھ لگے ہوتے ہیں، دل، دماغ، روح، مال، بچے، اولاد، سب کچھ بچپن سے گھٹی میں ڈالنا شروع کرتے ہیں. پڑھو گے نہیں تو کماؤ گے کیسے؟ کماؤ 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 کا لفظ. تو آخرت کے لیے یہ نہیں کرو گے تو آخرت کی کمی رہ جائے گی. اتنی بڑی اپرچونٹی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا ہے، یہ عطا کیا، مینٹین کر رہا ہے، سسٹین کر رہا ہے، اپنی رحمتوں میں رکھا ہوا ہے.
تو آخرت کے لیے بھاگو، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگ پڑو۔ جملے تو یہ ہونے چاہیے تھے ہمارے، جملے تو ہمارے ہونے چاہیے تھے وَإِنَّ دَارُ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ بے شک جو آخرت کا گھر ہے that is forever، لَهِيَ الْحَيَوَانُ forever ہے، ہمیشگی ہے اس کے لیے دوڑ پڑو، اس کے لیے کچھ کر لو۔ یہ دنیا تو انشاءاللہ جو رزق لکھا ہے ملے گا، پریشان نہ ہو۔ ہم الٹ چل پڑے۔ کوئی ہے ہم میں سے جو یہ کہہ سکے کہ میں تو ہمیشہ حق پہ ہی ہوں اور میں نے ہمیشہ خیر کی ہی بات کی ہے اور میں حق پہ لمحہ لمحہ میں نے اپنی زندگی حق پہ گزاری ہے؟ تو یہ چیز لکھ کے یہ ایک آپ کی پرسنل ریفلیکشن کے لیے اٹس اے سارٹ آف اے لٹل اسسمنٹ کہ میں اپنی آخرت کے لیے قدم تو پریپیئر کر کے سلولی اینڈ اسٹڈیلی کیا آگے بھیج رہی ہوں۔ قدم تو گریجویلٹی سے کیا وہ ایک چیز ہے جو میں آخرت کی زندگی کے لیے سلولی آگے بھیجتی چلی جا رہی ہوں اور پھر میں اس پہ جمی بھی ہوئی ہوں۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن لا نہیں، یعذب عذاب دے گا، عذابہ عذاب اس جیسا، احد کوئی ایک۔ اس دن ایسے لوگوں کو ایسی سزا ملے گی جیسے کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ جیسے یہ جو یو سے کا ورڈ ہے یہ کیا ہے؟ سوری ہم کون سی آیت پہ آ گئے؟ 25 پہ، سوری اچھا ہاں، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَّبُ، یہ جو عذاب یعذب ہے یہ عین ذال با ادبا سے ہے، اور جو ہم اردو میں عذاب بولتے ہیں نا اور آگے عذاب آیا بھی ہے لفظ، تو یہ اسی سے ہے، لیکن یہاں پہ یہ فعل کے طور پہ استعمال ہوا ہے اسی طرح جیسے اوپر قدم تو، قدم یقدم تقدیم، عذب یعذب تعذیب، تو یہاں پہ کیا ہے کہ نہ عذاب دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جیسا عذاب on that day whoever promoted bad values and rotten values، جس نے دنیا میں bad and rotten values promote کی ہوں گی، حق مارا ہوگا، ظلم کیا ہوگا، those people will suffer the most، سب سے مشکل عذاب، gradual عذاب، continuous عذاب ان کو دیا جائے گا۔ اور عذاب of Allah is unmatched، اللہ کا جو عذاب ہے وہ unmatched ہے، کوئی دوسرا دے نہیں سکتا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ یوثقو باندھے گا، وَثَاقَهُ اور ثَاقَهُ باندھنا اس جیسا، احد ایک بھی، اس جیسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا اوپر والی آیت میں، اور یہاں پہ ٹائے دا کرمنل، جیسے مجرموں کو ٹائے کیا جاتا ہے نا، ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ باندھا جاتا ہے۔ یہ جو لفظ واو یو سکو ہے، واو ثاقاف سے ہے، واو ثاقاف، جو اردو میں ہم لفظ بولتے ہیں نا میثاق، جیسے میثاق مدینہ، وہ بھی اسی لفظ سے ہے، میثاق۔ یہ لفظ قرآن میں 34 دفعہ اس روٹ ورڈ کے ساتھ آیا ہے، یہ لفظ نہیں، یہ روٹ ورڈ کے ساتھ 34 ڈفرنٹ ورڈز اور بھی بنے ہیں قرآن میں، 34۔ تو اور نہ باندھے گا وَثَاقَهُ أَحَدًا، یعنی بات کیا تھی کہ اس دن ایسے لوگوں کی ایسی سزا ملے گی جیسے کوئی دوسرا دے نہیں سکتا، ایسی سزا ملے گی، ایسا ٹائی کیا جائے گا۔ تو پھر میرے لیے کیا ہے، مومن و مسلم کے لیے کیا ہے؟ پھر ذہن میں آتا ہے نا کہ اتنی عذاب کی بات، آخرت میں صرف جہنم لانے کی بات ہوئی، فرشتے بھی اسی کے گرد سرو کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو جو صحابہ کرام جنہوں نے اتنی مشکلیں، اتنی اذیتیں کاٹی، آج جو لوگ اتنی اذیتیں اور مشکلیں کاٹ رہے ہیں، آج جو اسلام کے نام پہ کسی بھی طریقے سے کہیں پہ بھی بلی کیے جاتے ہیں، ٹارچر کیے جاتے ہیں،
اللہ کا نام لینا، وہ اللہ کے نظام کی بات کرنے کی بات ہو، وہ مسجدوں کے قیام کی بات ہو، وہ گاؤن داڑھی کی بات ہو، جو بھی بات ہو، جہاں بھی کوشش کر رہے ہیں انہیں، یا پھر اوگر جیسے اوگر مسلمانوں کی بات ہے کہ وہاں پہ ان کو پورا کا پورا بالکل ختم کیا جا رہا ہے، تو ایسوں کے لیے پھر کیا ہے؟ کیا ایسوں کے لیے بھی پھر دنیا میں بھی اتنی آزمائش تو آخرت میں بھی کیا ان کو اتنی ہی تکلیف اور آزمائش؟ نہیں 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 نہیں، آخرت میں ایسوں کے لیے جو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اللہ کی شریعت، اللہ کے دیے ہوئے راستے، اللہ کو رب مان کے چلنے کی محنت و کوشش میں قدم قدم رکھ کے بڑھتے رہے، ان کے لیے کیا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس، اے نفس مطمئنہ، اے مطمئن نفس، اے اطمینان والے نفس، اے وہ نفس جس میں کیا ہے؟ سیرینٹی ہے۔ نفس جو لفظ ہے نا، سول پہ بھی بولا جاتا ہے، روح پہ بھی بولا جاتا ہے، اور نفس پہ بھی بولا جاتا ہے۔ 298 ٹائمز یہ قرآن میں آیا ہے، 298 ٹائمز۔ مطمئنہ کیا مطلب ہے؟ اے نفس مطمئنہ کیا مطلب بنا پورا کا پورا؟ کہ وہ نفس جو مطمئن ہے اللہ کے سپورٹ پر، اس کے رب ہونے پر، اس کی جسٹس پر، اس کے نظام پر، اس کے لیجسلیٹر ہونے پر، جو اس سے اپنی امید کبھی لوز نہیں کرتا کہ میں اپنے رب پہ پورا یقین رکھتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ I am absolutely confident that my Rab's order will prevail، اور میں جب تک اس کا حصہ ہوں میرا رب میرے پیچھے کھڑا ہے۔ My Rab is the ultimate power that can overthrow all the powers، یہ یقین کہ میرے رب کے پاس الٹیمیٹ پاور ہے، کوئی یو ایس اور کوئی چائنا اور کوئی رشیا اور کوئی ہندو اور کوئی کسی جگہ اور کوئی جیو، وہ جو کچھ بھی کر لیں، جتنی ورلڈ اکانومی اور دنیا کی پاور اور ورلڈ پاور ان کے ہاتھ میں ہو، لیکن میرے رب سے بڑی پاور کسی پاور نہیں ہے، جو اس پورے یقین اور ایقان کے ساتھ جیتا ہے that he can overthrow all other powers of any tyrant، وہ ہے نفس مطمئنہ، کیونکہ وہ مطمئن ہے، اس کو یقین ہے اپنے رب پہ کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے۔ نفس مطمئنہ کا کانسیپٹ کوئی ویگ کانسیپٹ نہیں ہے، یہ بہت کنسولیڈیٹڈ اور اسٹرانگ کانسیپٹ ہے، اور اس کے بارے میں آگے کیا ہے؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ارجعی، واپس چلو، رجع سے ہے، را جیم عین، رجع، رجع یرجع، 104 دفعہ یہ قرآن میں آیا ہے یہ لفظ اس روٹ کے ساتھ، رجع کے روٹ کے ساتھ، 6 ڈفرنٹ فارمز میں۔ تو رجع سے ارجعی، اللہ فرما رہے ہیں واپس چلو، الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیتم، راضی، مرضیہ، خوشی سے، come back to your رب، not رب of the world۔ ایسا یہاں پہ رب العالمین بھی تو کہا جا سکتا نا تھا کہ ارجعی الی ربک رب العالمین، یہ بھی تو کہا جا سکتا، لیکن کہا نہیں گیا۔ کیا کہا گیا؟ ارجعی الی ربک، یہ کہا گیا ہے کہ 1 to 1 اٹیچمنٹ، ہر بندہ یہ سوچے ارجعی الی ربک، واپس آؤ اپنے رب کی طرف، واپس چلو اپنے رب کی طرف، یعنی تم وہ تو وہی رب جس نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا تھا، وہ جو اس وقت جب کسی دوسرے کا بس اس پہ نہیں تھا، وہ اس کی سسٹیننس اور مینٹیننس کر رہا تھا، وہ جب کوئی نہیں دیکھ سک رہا تھا تو وہ ہر طریقے کا دکھ درد بانٹنے والا رب، وہ جب ساری اتھارٹی ساری پاور رکھنے کے باوجود ہر بار پلٹ پلٹ کے معاف کر دینے والا، رحم کر دینے والا، سسٹیننس کرنے والا، مینٹیننس کرنے والا ہی رہا،
تو وہی رب، اسی رب کے پاس واپس آ جاؤ. ارجع الی ربک. آپ ذرا امیجن کریں جرنی کا سٹارٹ کہاں سے ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ رب تو وہی ہو سکتا ہے جس نے تخلیق کیا ہے، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اسی رب کی طرف واپسی ہے. اور یہی اسی رب کو ہم کہتے ہیں سبحان ربی العلی، کہ رب آپ ہی بڑے ہیں، آپ کی مان کے چلنی ہے، اپنی نہیں ماننی. جس کی مان کے چلنی ہے بھلا ارجع الی ربک، اس کی طرف جانا بھی واپس کیا مشکل ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر مان کے نہیں چلی تو پھر مشکل آئے گی. راضیۃ مرضیہ، راضی ہو کے. تو نفس مطمئنہ جو اوپر آیت میں بتایا گیا پھر وہ کیا ہے؟ نفس مطمئنہ، ایبسولوٹلی کانفیڈنٹ نفس. کیا؟ کہ یہ اللہ ہی میرا رب ہے، وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا. I am absolutely satisfied with my Allah as my رب. اس کے آرڈرز، اس کے لیجسلیشن، اس کے پاتھ، اس کی شریعہ، اس کی پاور، اس کی جسٹس، سب چیز سے میں راضی ہوں. راضیتم مردیہ. اور جو صبح شام کی آیات میں صبح شام کی دعاؤں میں پروٹیکشن جو دعائیں ہیں ان کے اندر بھی دعا آتی ہے نا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. اس کا بھی یہی مطلب ہے نا، رضیت باللہ ربا، میں اپنے اللہ کے رب ہونے سے راضی ہو گیا. یعنی مجھے بس اسی کے لاس پہ چلنا ہے، مجھے اور ٹرینڈز اور ادھر ادھر کے امریکن سوسائٹی اور امریکن ڈریم اور ادھر ادھر کی چیزیں نہیں جینی. میرا رب تو میرا اللہ ہے جس نے مجھے تخلیق کیا ہے، میں اس سے راضی ہوں. وبالاسلام دینا، میرا وے آف لائف اسلام ہے. میرا دین از وے آف لائف. دین کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ وے آف لائف. میرا وے آف لائف اسلام ہے، بس سمپل. وبی محمد نبی ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ میرے نبی ہیں، میرے رہبر ہیں. میں نے ان کو فالو کرنا ہے. انسانیت کی اوج انہیں دی گئی ہے. ہی از دا اونلی ون لائک آئی ایم لوکنگ اپ ٹو اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو. میں اسی کیو میں کھڑا ہوں جس کے آگے سب سے آگے وہ کھڑے ہیں. میں انہی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں. اور جو یہ صبح اور شام پڑھتا ہے، صبح شام کی دعاؤں میں یہ جو پڑھتا ہے، اس کے لیے حدیث میں آتا ہے، یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے کہ تو میں اس بات کا ضامن ہوں کہ اس کا ہاتھ پکڑا رکھوں گا یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو کتنی بڑی بات ہے. روز ہمیں کہا گیا ہے کہ صبح صبح اٹھتے ساتھ یہ بات کہو، رضیت باللہ رب، میں اپنے رب کے میں اپنے اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں نا. میں نے کسی اور کو ارباب نہیں بنانا. The way I live, the way I talk, the way I walk, the way I spend, the way I earn, the way I style myself, the way I جو پورا لائف سٹائل ہے میرا، وہ سارا کا سارا کیا میرے رب کی مرضی سے ہے. خیر، تو راضیتم مردیہ، satisfied، راضی. I am pleased with my Allah, with my رب. اس کی طرف سے جو آ رہا ہے میں خوش ہوں، میں راضی ہوں. مردیہ، and Allah will satisfy me. Allah is pleasing me. مجھے اللہ بھی پلیز کر رہے ہیں، میں خوش ہوں اپنے اللہ سے. تو وہ جو دعا ہے نا، وہ جو میں اکثر پڑھاتی ہوتی ہوں، میرا خیال ہے پچھلے 1-2 سیشن پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہم انا نسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضی بقضائک. اس کے اندر بھی لفظ ترضا آیا ہے. ترضا بقضائک، میں راضی ہوں کس سے؟ بقضائک، جو بھی میری قدر میں لکھا ہے، میری قضا میں لکھا ہوا ہے، میری ڈگری میں ہوا ہوا ہے، یا میری ڈیسٹنی میں جو لکھی ہوئی ہے چیز جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، میں ترضا بقضائک، میں اس پہ راضی ہوں. تو وہ جو دعا کا وہ پارٹ ہے، میں اکثر آپ لوگوں کو کہتی ہوتی ہوں جی انشاءاللہ. تو میں اکثر آپ لوگوں کو یہ کہتی ہوتی ہوں کہ اس دعا میں 3 انگریڈینٹ بتائے گئے ہیں نفس مطمئنہ حاصل کرنے کے. اللہم انا نسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک. نفس مطمئنہ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ تؤمن بلقائک، میں کیا ہوں؟ میں اللہ کی ملاقات، یعنی I am going to return back to Allah. میری ملاقات ہونی ہے، اور میں تو اس بات پہ پورا یقین رکھتی ہوں، اور میں روز اپنے آپ کو یاد دہانی دلاتی ہوں
کہ وہ جو آیت आई है अभी कि जा रब्बुका सफ़ा, क्या आयत है? वजाअ ओहो वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़न सफ़ा, कि जब मैं रोज ये बात याद करूं कि एक दिन तो मेरे रब का ऑर्डर आ जाना है और फरिश्ते भी कतारें बांध के आ जाएंगे और जहन्नुम भी सामने होगा, तो मैं अगर रोज ये याद कर रही हूँ तो मेरा लाइफस्टाइल क्या हो जाएगा कि मुझे यकीन है मैंने अपने रब से मुलाकात करनी है तो मैं कुछ बना के जाऊं। उसमें फिर आप सेल्फ एक्यूमुलेशन, वेल्थ एक्यूमुलेशन और सेल्फ सेंटर्डनेस वाली अप्रोच से बाहर निकल आते हैं। उसमें फिर आप ऐसे मोड में चले जाते हैं जिसमें वो जो कुरान सूरह लैल में आया था ना कि फ़अम्मा मन आता वत्तका, कि जो देता रहता है और वत्तका और तकवा इख्तियार करता है, इस अप्रोच के साथ ज़िंदगी गुज़ारता है। और फिर यहाँ पे बहुत बात की जा सकती है, लेकिन क्योंकि टाइम की किल्लत है तो मैं ये बात बताने से भी कासिर हूँ। मुझे याद है जब मैंने लास्ट टाइम ये सूरत पढ़ाई थी, तो मैंने बहुत लंबा चंक इस बात का लिया था कि ये जो नफ्स के 3 दर्जे कुरान में बताए गए हैं। एक नफ्स अम्मारा, एक नफ्स लव्वामा और एक नफ्स मुतमइन्ना। तो क्योंकि ये कुरान के अंदर ये लफ्ज़ आए हैं, 3 तरह के नफ्स का ज़िक्र आया है, तो फिर इस पे स्कॉलर्स ने और सूफिया ने बहुत कसरत से लिखा है। तरबिया के नफ्स की जो तरबियत है उसकी 3 स्टेजेज़ हैं, कुरान में मेंशन होना, फिर हदीस में इनका ज़िक्र आना और फिर इस पे बहुत कसरत से लिखा गया है। मैं क्विक सा ज़िक्र आपके सामने कर देती हूँ। नफ्से अम्मारा जो पहली स्टेज होती है नफ्स की, नफ्से अम्मारा जो होती है वो पहली स्टेज होती है। ये कौन-सा नफ्स होता है? जो सूरह यूसुफ में 13th जुज़ की जो पहली आयत है ना कि इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं ना कि वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, कि वो भी अपने नफ्स से अम्मारा का ज़िक्र करते हैं कि मैं अपने आप को कोई बहुत पाकबाज़ नहीं समझता। इन्नन नफ्सा, बेशक मेरा नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, वो क्या किधर है? झुकाव है वो भी झुकता है किस तरफ? बिस्सू, गुनाह की तरफ, बुराई की तरफ। तो यहाँ पे एक पहली चीज़ आती है कि ये नफ्स ऐसा नफ्स होता है जो आपको टेम्पटेशन, कंटिन्यूअस, एक जो अंदर टेम्पटेशन होती है ना, यू कीप ऑन हैविंग दिस टेम्पटेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, फॉर नेगेटिव थिंग्स, फॉर इविल थिंग्स, बुराई की तरफ से अंदर से वो क्या है, पुश मिलता रहता है, आता रहता है, अम्मारा। तो ये नफ्स अम्मारा है, झुकाव इसका किस तरफ होता है? बुराई की तरफ। ये सबसे लोअर लेवल का नफ्स होता है। सबसे बेस लेवल का, जिसको इंग्लिश लिटरेचर में ना बेस लेवल का, सबसे लोएस्ट लेवल का जो नफ्स होता है, जो बुराई की तरफ खींचता रहता है, ये वो होता है। इसके ऊपर जब हम मेहनत कोशिश करना शुरू करते हैं ना, तो इससे ऊपर वाली स्टेज पे फिर हम जाते हैं नफ्स लव्वामा। नफ्स लव्वामा कौन-सा नफ्स होता है? उसका भी सूरह क़यामा में इसका ज़िक्र है। मुझे आयत याद नहीं है इस वक़्त। और इसका ज़िक्र आता है, ये वो नफ्स है जिसमें आप अ, अपनी बुराई को या अपनी टेम्पटेशन को जब आप थोड़ा-थोड़ा रोकना शुरू होते हैं। अम्मारा वो होता है जो मुसलसल सू की तरफ या बुराई की तरफ झुका होता है, और लव्वामा वो होता है कि जब आपको पुट द हॉर्न्स, मतलब आप अपनी भागें डालते हैं अपने नफ्स को, और जिस मर्ज़ी या जिस रुख पे वो भागना चाह रहा है, आप उसको भागने नहीं देते। आप उसको, उसकी रेन्स को पुल करते हैं और आप खींचते हैं कि नहीं, मैं क्यों इस बुराई की तरफ जाऊँ? मैं क्यों इस खराबी की तरफ जाऊँ? तो आहिस्ता-आहिस्ता जब आप अंदर ये टेंडेंसी डेवलप कर जाते हैं कि नफ्स, लोअर तरीन नफ्स जिस सिम्प में या जिस टेम्पटेशन में या जिस ईविल की तरफ भागना चाहता है, आप उसको कंट्रोल करके, भागें डाल के आप उसको खींचना शुरू हो जाते हैं। और अब उस खींचने की वजह से क्या होता है कि आप कभी गिरते हैं, कभी वापस आप ऊपर बेहतरी की तरफ बेहतर चल जाते हैं, चलने लगते हैं, फिर कभी-कभी कोई टेम्पटेशन आती है, आप नीचे गिर जाते हैं। फिर तो ये क्या होता है, ये खैर और उस सू वाले दर्जे के दरमियानी सफ़र की तरफ का इशारा है। लेकिन ये ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा खैर की तरफ टिल्टेड होना शुरू हो जाता है। और ये एक लंबी जर्नी है। हम में से मेजॉरिटी लोग जो अल्लाह की तरफ जर्नी कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, वो इस जगह पे खड़े होते हैं। मेजॉरिटी लोग अमारा से वो ऊपर आ जाते हैं, खुली बुराई से बचने की कोशिश में हमेशा वो रहते हैं। नफ्स अपना उसको बुराई से रोकते हैं, भागे डाल के रखते हैं। लेकिन इसकी जर्नी बहुत लंबी होती है।
मेरा पर्सनल ज़िंदगी का ये इसके बारे में जो रिसर्च है या इसके बारे में जो मैंने इसको बहुत लंबे अरसा स्टडी किया है कि आप इस दर्जे पे एक लंबा अरसा रहते हैं और नफ्स मुतमइन्ना अ, अल्लाह नसीब करे तो एक खूबसूरत स्टेज है लेकिन कम लोगों को नसीब होती है, बहुत कम लोगों को। और उसको अ, अम, यानी इसके ऊपर इंशाल्लाह अगर क्वेश्चन आंसर्स में आई बात तो हम इसको थोड़ा सा रिकॉर्ड भी करने की कोशिश कर लेंगे, मैं और डिस्कस कर सकती हूँ इसको, बहुत लंबी जा सकती है बात, लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि मैं इसको इतना लंबा नहीं लूंगी, विल बी टॉकिंग इंशाल्लाह एट द एंड इन क्वेश्चन आंसर सेशन अबाउट दिस। तो बहरहाल बात क्या हो रही थी, और नफ्से लव्वामा जो है, अगर आप अपने नफ्स को फाइनली वो जो उसका इवल की तरफ जो उसकी टेम्पटेशन है, जो लोअर सेल्फ या इल्योरिंग सेल्फ की तरफ जो उसका झुकाव होता है, अगर आप उसको मुकम्मल तौर पे कैप्चर कर लेते हैं, अगर आप उसके ऊपर ऐसा पैर रख लेते हैं कि अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी नई ज़ात, यानी कि ऐसी ज़ात कि जो आप हर बार आपका दिल खैर की तरफ ही दौड़ता है। आप अल्लाह के ऊपर ऐसा यकीन और ईकान की तरफ सफ़र करना शुरू हो गए हैं कि अब आपको टेम्पटेशन वो उस तरीके से ओवर पार नहीं करती, आपको उसका ओवरवेलमिंग इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आता और आप एक सीरीन सोल की तरह हमेशा खैर इजीली चूज कर लेते हैं, तो वो आपका नफ्स मुतमइन्ना की तरफ आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल शुरू हो जाता है और उसकी अपनी एक जर्नी है, डेफिनेटली उसकी अपनी बहुत ज्यादा हायर स्पिरिचुअल स्टेटसेस हैं और स्टेशंस हैं। इसके अंदर उलमा हंड्रेड्स ऑफ स्टेशंस बताते हैं, नफ्से अम्मारा से नफ्से लवामा की तरफ जाते हुए 50s ऑफ स्टेशंस, स्टेशंस यानी कि मरातब जो आपको चढ़ने होते हैं, और लवामा से मुतमइन्ना की तरफ जाते हुए हंड्रेड्स ऑफ स्टेशंस हैं, स्पिरिचुअल स्टेशंस, और फिर मुतमइन्ना के अंदर अपने हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्टेशंस हैं जो आप एक मरतबा, जिसमें आपको सालों टाइम लग जाते हैं, आप चढ़ते हैं। और इसके लिए फिर हमें मेंटोर्स की भी ज़रूरत होती है जो मदद करते हैं इस पे, और अल्लाह से इल्तिजा और दुआएं और एक तलब और मुसलसल तड़प और तहज्जुद का क़याम, और जितनी ज़्यादा वो जो उबूदियत थी ना, थोड़ी सी इबादत आखिरी ये जो फदकुली फी इबादी में मैं थोड़ी सी बात करूंगी, तो जो अब्द या अमद का जो मानी है ना, वो पूरा इसके अंदर पूरा फिर 100% आता है। तो बहरहाल आगे हम चलते हैं ताकि हमारी सूरत इंशाल्लाह ऑन टाइम थोड़ी मैं खत्म कर सकूं। आया नंबर 29 एंड 30 को इकट्ठा देखते हैं। फदखुली फी इबादी, फदखुली दाखिल हो जाओ, फिर दाखिल हो जाओ, दखला से है ये दाल और लाम, दखला ये 126 टाइम्स इस रूट के साथ दाल खा लाम डिफरेंट वर्ड्स आए हैं और उनकी फॉर्म 6 फॉर्म्स में डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स आए हैं। तो दखला दाखिल हो जाओ, फी में, इबादी किसमें, मेरी मेरे बंदों में यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन बहरहाल बंदगी में, इसको थोड़ा सा खोलेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, मैं इन ट्रांसलेशंस के साथ थोड़ी एग्री नहीं कर सकती। वदखुली और व और उदखुलू, उदखुली दाखिल हो जाओ, जन्नती मेरी जन्नत में, ये भी दखला ही है, और जन्नती जीम नून नून जन्ना, जन इसका रूट वर्ड जीम नून नून है, और ये 201 टाइम्स कुरान में इस रूट वर्ड्स के साथ वर्ड्स आए हैं 8 डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। तो जो शख्स अल्लाह की अब्द और उसकी उबूदियत में दाखिल हो जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या है, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। ये दोनों आयत साथ साथ हैं। अल्लाह कहते हैं कि फदकुली दाखिल हो जाओ, मेरे अब्द बन जाओ, अबूदियत के अंदर पूरा स्टेप इन कर जाओ, और होगा क्या, रिजल्ट क्या होगा, वदखुली जन्नती, कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। अच्छा, ये नफ्स से मुतमइन्ना जो हर हाल में अपने रब से राजी रहा और जो उसके लिए रब करेगा वो उससे भी राजी होगा, तो अल्टीमेटली फिर उसका रिजल्ट क्या है, उसका रिजल्ट ये है कि इंसान जन्नत में दाखिल होता है। अब ये जो अब्द है ना, मैं इसको थोड़ा सा आयत नंबर 29 में इबादी
क्योंकि इसका रूट वर्ड अब्द ही है, आइन बा दाल। हम इसको पहले इय्याका नअबुदु में भी बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अब दोबारा आपको लिखवाना चाहती हूँ। आई विल अप्रिशिएट कि इफ यू राइट इट डाउन अगेन, क्योंकि मैंने ये पढ़ाया था सूरह फातिहा के अंदर भी। अब्द की जो डेफिनेशन लुगत लिसान अल अरब, जो बहुत बड़ी लुगत अरबिक लुगत है लिसानुल अरब, उसमें अब्द की डेफिनेशन जो आती है वो क्या आती है कि अल अब्दु अल ममलूकु खिलाफुल हुर। अल अब्दु, अल अब्द, अल ममलूकु, ममलूक है, गुलाम है, खिलाफु, खिलाफुल हुर, जो मुतजाद है, ऑपोजिट है किसका? हुर का। और हुर मैंने आपको क्या मानी बताया था? आजाद शख्स। क्या मानी है इसका? कि अब्द वो है जो किसी का गुलाम या स्लेव हो। अब्द वो है जो किसी का गुलाम हो या स्लेव हो या उसकी मिल्क हो। और ये लफ्ज हुर यानी आजाद, हुर का मतलब आजाद होता है, आजाद की जिद या ऑपोजिट है, मुतजाद है। मैंने आपको बताया था कि अब्द जो होता है वो गुलाम आता है जिसकी कोई मर्जी नहीं होती। छोटी सी बात है खाली, अब्द की कोई मर्जी नहीं होती, इसका ऑपोजिट लफ्ज क्या है? हुर। हा रो रा, हुर, रा के ऊपर शब्द है हुर। हुर वो है जिसकी अपनी मर्जी होती है, आजाद होता है, वो अपनी मर्जी करता है। तो अब अल्लाह ने अपने क्रिएशन के लिए इंसानों में से सबसे जो हाईएस्ट लेवल बयान किया है वो क्या है? वो अब्द है। कि वो पैदा तो हुर के तौर पे होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो समझने लगता है तो वो जर्नी चलते 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 मेरे अब्द और अबूदियत के अंदर दाखिल हो जाए, यानी अपनी मर्जी छोड़ते 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 कंप्लीटली वो सबमिट असलम तू कर जाए। और वो जो कंप्लीट सबमिशन का जो सफर है, खुद को मिटा के अल्लाह की मर्जी, उसकी शरीयत, उसकी लेजिस्लेशन के तकाजों के मुताबिक खुद को ढाल लेना, ये अब्द है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मिसाल है कि जो शख्स किसी बादशाह का मुती हो, जो शख्स किसी बादशाह का क्या हो, ओबीडियंट हो, मान के चलता हो, गोया वो क्या है? वो उसका आबिद है। अगर कोई शख्स किसी बादशाह की मान के चलता हो तो वो क्या है? वो आबिद है। आबिद किसका? बादशाह का आबिद, बादशाह की वो मान के चल रहा है। तो इबादत का जो कॉन्सेप्ट हमने वो जान नमाज वाला रखा हुआ है ना, मैंने उस वक्त भी आपको बताया था सूरह अल फातिहा, कि वो आप सोच से उतार दें। वो इसका 1% पार्ट तो हो सकता है, लेकिन इससे ऊपर उसकी कोई वो असल एसेंस नहीं है। असल एसेंस ये है कि आप मान के जिसकी चलते हैं, आप उसके अब्द होते हैं, आप उसके आबिद होते हैं। मैं अगर वो अब्द बन गई और मैं मान मान के चल रही हूँ तो मैं आबिदा हूँ। किसकी? जिसकी मैं मान के चल रही हूँ, मैं उसकी आबिदा हूँ। और कुरान में ये लफ्ज और जगहों पे इस तरह आता भी है कि जैसे सूरह तौबा में आयत आती है ना, इन्नल्लाह इश्तरा 112, आयत नंबर 112, 112 आयत नंबर आती है कि अत्ताइबूनल आबिदूनल, अत्ताइबून अल आबिदून, कि वो जो तौबा करने वाले हैं, और वो आबिदूना, वो क्या करने वाले हैं? हम जनरल सा ले लेते हैं, इबादत करने वाले हैं। तो अब इबादत का एसेंस देखें क्या है? अल्लाह के लॉज एंड लेजिस्लेशन की मान के चलने वाले। हुर, हुर आजादी वाला। तो आजादी वाला आजादी छोड़ के जब अल्लाह की मान के चलने लगता है तो वो क्या कहलाता है? वो अब्दुल्लाह कहलाता है। अब्दुल्लाह या अमत अल्लाह। अमत औरत के लिए आता है, ये ऑपोजिट होता है, सॉरी फेमिनिन होता है अब्द का, अमत। तो बंदगी और गुलामी फिर क्या हुआ? गोया गोया अब्द, बंदगी या गुलामी, इसका कोर क्या है? इसकी कोर अंडरस्टैंडिंग ये है कि किसी की बर्तरी मानकर उसके मुकाबले में अपनी आजादी, अपना हुर होना तर्क कर देना, या उससे दस्तबरदार हो जाना। यानी अब मेरी मर्जी है, मसलन मुराद ले लेते हैं मिसाल के तौर पे कि मुझे कोई चीज बड़ी पसंद है, लेकिन वो अल्लाह की पसंद के साथ जो है ना वो जुड़ती नहीं है।
اللہ کو وہ پسند نہیں ہے. تو میں اپنے کیونکہ میں نے اللہ کو رب مان لیا تو اب میں اپنی پسند کو چھوڑوں, اپنی آزاد خیال یا آزاد سوچ یا آزاد ٹیمپٹیشن سے اس سے دستبردار ہو کے کدھر چل پڑوں, اللہ کی بات کو اس کے اوپر برتری دے دوں اور اس کی طرف چل پڑوں کہ میرے رب کو یہ پسند ہے, میں یہ والی بات چھوڑ کے اس کی طرف ہجرت کرتی ہوں, اپنے رب کی بات کی طرف ہجرت کرتی ہوں, ریزسٹنس چھوڑ کر سبمٹ کر جاتی ہوں, اپنی مرضی کے یا سوسائٹی کے دیے ہوئے لاز کو چھوڑ کے اللہ کے اس کے آرڈر اور اس کی عبودیت اور اس کی بندگی اور اس کی غلامی اور اس کے لیجسلیشن کے اوپر اپنے آپ کو مکمل طور پہ سبمٹ کر دیتی ہوں. یہ صرف تب ہی ہو سکتا ہے جب غلام یا عبد کا دل مالک اور رب کے سامنے جھک جائے. صرف سر جھکانے سے کام نہیں بنتا. ایک ہوتا ہے نا, کبھی کبھی کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہتے ہیں چلو سر جھکا لو, جی کہہ دو وقتی طور پہ, دل میں جو بھی وہ ہے کر چلتا رہے. اللہ کے ہاں یہ نہیں گیم چلے گی. اور ایکچولی جب ہم جہاں نماز پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا 5 وقت کی نماز ٹک کرتے ہیں, ہم لوگ کھانا ٹک کر رہے ہوتے ہیں کہ فرض پورا کر لیں, تو ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں, ہم کھانا تو ٹک کر دیتے ہیں لیکن دل کہیں اور ہوتا ہے. اللہ کو وہ بندہ چاہیے, غلام اور عبد, یعنی عبد یا عبودیت میں صرف وہ آئے گا جس کا دل, your heart is completely captured by his awe, his love, his power, his authority, that he is the true Lord, he is the true love, رب, اسی کا لیجسلیشن مان کے چلنا اور کسی کا نہیں. تو یہ وہ چیز ہے جس کو اپنانا ہے. تو اب فائنل ورڈز and they are کہ to qualify to be abd for Allah, میجر چیز کیا ہے؟ یہ میجر چیز ہے کہ اپنی مرضی کو سبمٹ کر کے اپنا حر ہونا چھوڑ کے کدھر چل پڑے؟ اپنا رنگ چھوڑ کے اس کے رنگ میں خود کو رنگ لینا, صبغت اللہ. اور اس سے آسان رنگ کس کا ہے؟ اس رنگ میں رنگ جانا, اپنی مرضی چھوڑ کے اس کی مرضی کو اپنا لینا, ارد گرد کے ٹرینڈز کو چھوڑ کے اس کے بتائے ہوئے لاز اینڈ آرڈرز کو اپنے اس کی طرف چل پڑنا. then you will enter جنہ. فادخلی فی عبادی, یہ ہے عبادی. فادخلی, اللہ کہہ رہا ہے یہ کرو, داخل ہو نا. اب فادخلی کوئی عبادی میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ یہ ہے داخلہ کہ آپ حر تھے, آپ نے حر سے عبادی کی جرنی کی, اور آپ اس جرنی میں آہستہ آہستہ آہستہ, وہ جیسے ہم نے رات کو کہا تھا نا, چلتے آہستہ 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 چلتا رہتا ہے اور نکل جاتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف بھی کہ آپ پیدا تو آزاد ہوئے تھے, لیکن اتنی عجیب بات ہے, اٹس لائک آئرنی, کہ ہم آزاد ہوتے ہی صرف اس وقت ہیں جب ہم صرف ایک اللہ کی مان کے چلیں. ورنہ اگر آپ دنیا, لوگوں کی, سوسائٹی کی, ادھر ادھر کے ٹرینڈز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو آپ انتہائی غلام ہیں. جس کو ہم آزاد خیال ہونا کہتے ہیں وہ ہر در کی غلامی ہے. اور صرف آپ اس وقت آزاد ہو سکتے ہیں, جنت کا مائنڈ سیٹ آپ صرف اس وقت لے سکتے ہیں, وَادْخُلِي جنتی ہو ہی اس وقت سکتا ہے جب آپ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي داخل ہو جائیں you start walking, اور ایک one after another چیز کو لیتے جائیں اور کرتے جائیں. اور اگر ہم میں سے ہر کوئی اس کی عبودیت میں اس طرح داخل ہونا شروع کرتے تو سوسائٹی بن گئی, وہ سوسائٹی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی. آج ہم بھی بنا لیں گے باذن اللہ تعالیٰ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کرتے نہیں ہیں ہم لوگ. 2 categories on day of آخرہ, حزب الشیطان ہوگا, حزب اللہ, عباد اللہ ہوں گے. I have to qualify to be عبد یا امت of اللہ. کیسے؟ My ultimate objective so that I can enter جنہ, کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں, میں اپنے رب سے ملاقات کر سکوں, میں سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ سکوں. تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہوگا, اور اس سورہ کو اتنا خوبصورتی سے مطلب اس پوائنٹ پہ لا کے کھڑا کیا کہ اگر آپ پیچھے پورے تھیم سے اس کو ملا لیں, اس آئیڈیا کو, اس کو اگر ہم نے ابھی تو
اس کو زوم ان کیا ہے نا، تو زوم ان کر کے ہم نے عبد کا معنی دیکھا ہے. اب ذرا پیچھے جائیں واپس کہ پوری سوسائٹی، کیونکہ بات بھی ہم سوسائٹی، ہم تو اللہ کے دین کے قیام کی بات کر رہے ہیں نا. تو اللہ کے دین کے قیام کی بات کس پہلی 14 آیات میں بات ہوئی کہ صحابہ کرام سپریس تھے تو ان کو امید دلائی گئی کہ فجر تو صبح تو ہو کے رہے گی نو میٹر واٹ. اور پھر انہیں بتایا گیا کہ پچھلے جو سویلائزیشنز تھیں وہ بڑی بڑی تھیں لیکن ظالم تھیں. جب انہوں نے افاق سرو فی الفساد جب انہوں نے کیا تو ان کو اللہ نے مٹا دیا. اللہ ان کی گھات لگا کے بیٹھا ہوا تھا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں کہ مال کا، مکہ والوں کے پاس مال بہت تھا، یا آج ہم کسی کو کہتے ہیں کہ کسی کے پاس مال بہت ہے، تو یہ نہ جانو کہ کسی کے پاس مال زیادہ ہے یا عزت والے ہیں، آج انہیں دنیا عزت دے رہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بس وہ صرف کہیں کہ ہم سے تو اللہ راضی ہے. اللہ کے راضی کا، اللہ کا راضی ہونا ہم نے یہاں سے چیک کیا کہ ہمارے پاس مال اور عزت زیادہ ہے. نہیں، اللہ کہتے ہیں وہ بھی ٹیسٹ ہے. دونوں آیتوں کا اذا مبتلا سینٹر پوائنٹ ہے، اور اگر کچھ تنگی آ گئی ہے تو وہ بھی ٹیسٹ ہے. تو سوسائٹی کے اندر جب آپ جس بھی اینگل پہ رہ رہے ہیں آپ ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور پھر جب آپ کے پاس زیادہ ہے تو کیا آپ نے ارد گرد سوسائٹی میں ہیو یو اسٹارٹڈ گیونگ بیک؟ آپ نے واپس دینا پلٹانا شروع کیا؟ آپ نے ارد گرد اپنی گلیوں، اپنے محلوں کے اندر ڈھونڈنا شروع کیا جہاں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نہیں پہنچ سکتی، جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی؟ کیا پھر آپ نے سوسائٹی کے قیام کی بات کی کہ اللہ کے شریعت کے نفاذ کی بات کی، اپنی ذات سے ہوتے ہوئے، اپنی مرضیاں چھوڑتے ہوئے، عبودیت کے اندر داخل ہوتے ہوئے، پھر آہستہ آہستہ آپ نے اپنے بچوں کو، اپنی فیملی، اپنے ارد گرد لوگوں کو یہ بات بتائی کہ میری اور آپ کی مرضی الگ الگ، ہم اپنی دنیا نہیں بنا کے بیٹھ سکتے، ہمیں اللہ نے لیجسلیشن دیا ہوا ہے، ہمیں تو اس کے اندر داخل ہونا ہے. جب اس کے اندر ہر کوئی یہ کوشش کرے گا کہ میں اس لیجسلیشن کے مطابقت سے مطیع و فرما بردار عابد بن جاؤں، عابدہ بن جاؤں، کس کی؟ اپنے اللہ کی. کسی خاص بادشاہ، کسی خاص سپر پاور کی نہیں، اپنے اللہ کی. تو سب یہ کوشش کرنے لگے اور یہ کولیکٹیو کوشش سٹارٹ ہو جائے تو there you go، سوسائٹی بننے لگے گی ایک پوری کی پوری، جس سوسائٹی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لا اینڈ آرڈر پورا کا پورا اس کا قیام شروع ہو جائے گا. اور جب ایسے ہی سو ملتے ہیں تو وہاں سے جا الحق و زہق الباطل، حق آتا ہے اور باطل باہر. یہی تو ہونا ہے. اور اس میں پھر جانے تو جاتی ہیں، مشکلیں تو آتی ہیں، لیکن کرنے والا کام یہی ہے. پھر یہ اللہ نے خود کہا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، الٹیمیٹ یہ ہے. تو یہ بہت خوبصورت آیات ہیں، بہت اچھا ان کا، بہت مطلب آف کورس اللہ کی طرف سے ہیں تو اچھی کیوں نہیں ہوں گی، لیکن what I mean to say کہ ہر اینگل سے یہ تینوں تھیمز کو آپ ملا کے، اسپیشلی جو آخری آیات ہیں وہ واپس پورا دوبارہ سے وہاں سے پڑھ کے آپ سٹارٹ سے شروع ہوں کہ اچھا فجر تو آ کے رہے گی، روشنی تو قائم ہو کے رہے گی. اور اس روشنی کے قائم ہونے کے لیے آپ نے، آپ کی انڈیویجول ایفرٹس اور آپ کی سوشل لیول پہ ایفرٹس کیا ہونی چاہیے، وہ پھر ٹورڈز اینڈ دونوں کو بڑا کلیئر طریقے سے بتایا گیا ہے. اور اسپیشلی اگر آپ نے نفس مطمئنہ بننا ہے، آپ نے نفس مطمئنہ بننا ہے، کیونکہ ایسا نفس جو خود ہی خیر پہ مبنی نہیں ہے، جو خود ہی انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھتا، جس کی کنیکٹیوٹی اللہ سے نہیں ہے، جو اس جرنی نفس مطمئنہ کی جرنی میں اس نے قدم ٹورڈز اس کی طرف جانے کے لیے ابھی جرنی ہی نہیں سٹارٹ کی، وہ سوسائٹی میں کیا خیر لائے گی؟ وہ تو اپنے شر سے نہیں بچا پا رہی دوسروں کو. تو اپنے آپ کو مطمئن کریں گے اپنے رب کے دیے ہوئے لاس کے مطابقت سے. یہ اس پہ خود کو مطمئن کرنا ہے، جو رب سے آ رہا ہے میں اس پہ راضی ہوں. جو اس پہ مطمئن کر گیا پھر وہ اس کوشش میں لگ جائے گا کہ ایک میں نے اطمینان حاصل کر لیا اپنے رب کے ساتھ تو میں دوسرے ساروں کو بھی تو اسی پہ جوڑوں نا. So this is a holistic approach to see whole this thing اور پورا کا پورا ایک ویو. تو آئی ہوپ کہ ہم نے چیزیں دیکھی ہیں، تو انشاءاللہ باقی ہم ایک کوشچن آنسرز میں اس کو دیکھتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو کوئی ریلیونٹ کوشچن آتا ہے اس کے مطابق سے. تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اس سورت کے بعد سورج کا گیپ آتا ہے. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ سورہ فجر کے بعد
کیا ہوا تھا کہ فترۃ الوحی کچھ ویکس کا، کچھ اسکالر کچھ ویکس کا کہتے ہیں، کچھ منتھس کا کہتے ہیں، بہرحال گیپ آیا تھا. اور اس کے بعد اس کو یہ بتانا اس صورت کو پڑھتے ہوئے بار بار یہ بہت اہم ہے کہ اس کے بعد جب گیپ آیا اور پھر سورہ ضحیٰ اس کے بعد نیکسٹ سورہ ہے، تو وہ پھر گیپ کے بعد کیا فیلنگ تھی سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ایک بہت اہم سورہ ہے. لیکن اس سے پہلے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ نیکسٹ ویک میں آپ لوگوں کے ساتھ جو سوراز کا ریویو تھا وہ انشاءاللہ میں کروں. اینڈ دیٹ از فرام سورہ فرسٹ 4 سوراز کا ریویو ہم نے کر لیا تھا، اور جو نیکسٹ 6 سوراز ہیں کہاں تک کیا تھا ہم نے؟ سورہ علق، مزمل، مدثر، قلم تک کیا تھا. تو سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ فجر تک انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ اگر میں ایک گو میں کور کر سکی انشاءاللہ تو میں نیکسٹ ٹائم اس کا ریویو کر دوں آپ کے ساتھ. اور اس کے بعد باذن اللہ تعالی تھوڑا سا ہم گیپ لیں گے، اور گیپ میں انشاءاللہ پچھلی سوراز 1 بائی 1 کر کے اوپن کریں گے. 1 بائی 1 کر کے اوپن کریں گے. جن لوگوں نے نہیں سنی ہوئی، جو لوگ اپنے بہت سارے لوگوں کو شامل کرنا چاہتے تھے، سنوانا چاہتے تھے، وہ پلیز کر سکتے ہیں دوبارہ سے. اور انشاءاللہ پھر یہ جو سوراز دوبارہ پوری سن جاتا ہے ان کے لیے پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں، کچھ پلان چل رہا ہے، قدر اللہ ما شاء فعل، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلان کروایا اسی طریقے سے ہوگا. تو دیٹس آل فار ٹوڈے. انشاءاللہ پھر ہم لوگ اس ریکارڈنگ کو بند کرتے ہیں.